احمدیت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ احمدیت زندہ باد، 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 احمدیت زندہ باد۔ آج چراغاں ہر گھر میں ہے، آج خوشی ہر دل میں ہے، نئی صدی میں ہم داخل ہیں، شکر خدا کا ہر دل میں ہے۔ احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد۔ کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا، آئے گا نہ اور کوئی اب، آنے والا آ چکا۔ احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد۔ پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے، کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو، قدم بڑھاتے جائیں گے۔ احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی تازہ ترین خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کیا کرتے ہیں۔ آج ہم نے آپ کی خدمت میں مورخہ 16 جولائی سن 2021 کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کی۔ اس ریکارڈنگ کے بعد سامعین ہماری براہ راست نشریات کا آغاز ہوتا ہے، یعنی اس وقت میں اور آپ براہ راست ایک دوسرے سے مخاطب ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے مخاطب ہیں تو ریڈیو احمدیہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے احمدیہ مسلم جماعت کی پیشکش ہے۔ یہ پروگرام کچھ اس رنگ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈیوز میں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے مختلف علماء کو مدعو کرتے ہیں اور سامعین ان سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی ایک موضوع پر احمدیہ مسلم جماعت کے موقف ہمارے سننے والوں کے سامنے رکھیں۔ اس ابتدائی موقف کے بعد سامعین ہم آپ کو بھرپور موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں، اور یہ حصہ آپ دو طریقے سے بنتے ہیں۔ فی الحال وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک تو آپ براہ راست ریڈیو احمدیہ میں شامل ہو سکتے ہیں، ہم اپنے اسٹوڈیوز کا نمبر آپ کو بتاتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنا ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو سوال آپ کے ذہن میں ہے، آپ براہ راست نہیں آنا چاہتے، بات نہیں کرنا چاہتے، تو سوال بذریعہ ای میل کر دیں۔ اپنا نام اور شہر کا نام بتائیں تو بہتر ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ وہ نام نہ لیا جائے تو ہم آپ کا نام لیے بغیر بھی سوال ریڈیو احمدیہ کا حصہ بناتے ہیں۔ ای میل کے ذریعے آنے والے سوالات ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ٹیلی فون کالز زیادہ ہیں اور موضوع کے مطابق سوالات فون پر جا رہے ہیں اور آپ کی ای میل موضوع کے مطابق نہیں ہے تو شامل نہیں ہوتی، یا پھر جیسا ہی ہمیں وقت ملتا ہے ہم آپ کی ای میل کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور اگر پروگرام میں شامل نہ بھی کریں تو ای میل کے ذریعے آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے دیا جاتا ہے۔ ہمارے سامعین جانتے ہیں کہ ریڈیو احمدیہ اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ 2 دہائیوں سے زائد آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ٹیکنالوجی بدل رہی ہے، ہم بھی اللہ کے فضل سے اسی طریقے سے
کوشش کرتے ہیں کہ نئی ٹیکنالوجی کو سیکھیں اور اپنے پروگرام کو بہتر رنگ میں آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے لے کر آئیں۔ اسی ضمن میں سامعین ایک ضروری اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ انشاءاللہ سپتمبر کے مہینے سے جو پہلا اتوار آئے گا، جیسے کہ 5 ستمبر سن 2021 کی ہم بات کریں، تو ریڈیو احمدیہ ایک نئی فریکوینسی پر آپ کے ساتھ شامل ہوا کرے گا۔ ہم اپنا پروگرام آپ کے ساتھ جب لے کر آئیں گے تو وہ 1620 AM کے ذریعے پیش کیا کریں گے، اور یہ پروگرام شام 6 بجے سے 8 بجے تک آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ یعنی پروگرام کا وقت جو اب 8 سے 11 بجے شب ہے وہ تبدیل ہو کر 6 بجے سے 8 بجے شب ہو جائے گا، اور ہماری فریکوینسی بھی تبدیل ہو جائے گی۔ یہ بات ہم آپ کو یاد دہانی پروگرام میں کراتے بھی رہیں گے، اور ہر ایک پروگرام میں اس کے بارے میں اعلان بھی کرتے رہیں گے تاکہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوتا رہے اور آپ کے ذہن میں رہے۔ سامعین، دوسری بات آپ یہ جانتے ہیں کہ ریڈیو احمدیہ ہر اتوار کی شب اللہ کے فضل و کرم سے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ ہمارا ایک عمومی دستور جس کو ہم فالو کرتے ہیں، جس کی اتباع کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مہینے کا جو پہلا پروگرام ہوتا ہے اس میں ہم آپ کی خدمت میں سیرت طیبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت بات کیا کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس نمونہ عمل کی مثال کو دیکھیں اور اس سے سیکھنے کی کوشش کریں کہ جس کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا، اور جس کی پیروی کو اللہ تعالیٰ کی پیروی اور جس کی محبت کو اللہ کی محبت پانے کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا اتوار جو ہوتا ہے یا دوسرا پروگرام مہینے کا، اس میں ہم آپ کی خدمت میں جو موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں وہ صداقت سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں صداقت کے وہ ثبوت رکھتے ہیں جس کی بنا پر ہم وجہ جسے کہتے ہیں کہ وجہ عن البصیرت، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو امام مہدی یا مسیح موعود، یعنی وہ مسیح جس کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں اللہ کا وعدہ پورا ہو چکا ہے۔ تیسرے اتوار کو، جیسا کہ آج کا دن ہے، ہم آپ کے سامنے ایک اور پروگرام لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم آپ سے آپ کے عقائد کے بارے میں سوال کیا کرتے ہیں۔ ہم پہ تو آپ جیسا جی چاہتا ہے، جو مزاج یار میں آتا ہے وہ الزام لگا دیتے ہیں، جو بات چاہے آپ کہہ دیتے ہیں۔ ہم لیکن چاہتے ہیں کہ کچھ ہم آپ سے بھی پوچھیں کہ جو عقائد آپ نے رکھے ہوئے ہیں، جن عقیدوں پر آپ نے اپنا مذہب یا اپنا فرقہ استوار کیا ہوا ہے، اس کی کوئی دلیل ہمیں دیں کہ قرآن کریم سے یا احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں سے آپ نے یہ عقیدہ لیا، اور کس طرح سے آپ اس عقیدے کے ساتھ کی صداقت کے لیے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے۔ اور اس ضمن میں ہم سوالات آپ کے سامنے رکھتے رہتے ہیں۔ ہم سمجھنا چاہتے ہیں اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سے تو آپ بہت سے سوال کرتے ہیں اور ہم جواب دیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور جواب دیتے ہوئے 1 صدی سے زائد کا عرصہ بھی گزر گیا، اور جو سعید روحیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ جماعت احمدیہ کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہیں، لیکن وقت یہ بھی آ چکا ہے کہ آپ خود بھی غور کیجئے۔ ساری یہ کوششیں آپ نے کر کے دیکھ لیں، آپ نے آئینی طور پر بھی، قانونی طور پر بھی، ریاستی طور پر بھی، دعاؤں کے ذریعے بھی، اور ہر ایک طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن کیا بات ہے کہ جماعت احمدیہ پر اللہ کے فضل اور رحمت کا جو بادل ہے اس کا سایہ رہتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کی تمام تر خواہشات کے باوجود یہ جماعت اللہ کے فضل و کرم سے ترقی کرتی چلی جا رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج دین اسلام کی خدمت کی اگر بات کی جائے تو اس میدان میں آپ کو جماعت احمدیہ کے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آتا؟ بات قرآن کریم کی تراجم کی ہو، بات قرآن کریم کی تبلیغ، اشاعت و ترویج کی ہو، بات اسلام کے پیغام کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کی ہو، بات اسلام کو ایک امن، آتشی اور محبت کا مذہب ثابت کرنے کی ہو، کوئی میدان آپ اٹھا لیجئے، بات یہ ہو کہ انسان کی خدمت کی بات کی جائے، انسانی حقوق کی ادائیگی کی بات کی جائے، تو جو جماعت آپ کو نظر آتی ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ ہے۔ پہلے آپ نے الزام لگایا کہ یہ تو مغرب کے اعلی کار تھے، ان کو ہندوستان میں بنایا گیا تھا، لیکن آج تو اس بات کو صدی سے اوپر گزر گیا، آج تو وقت بہت بدل گیا۔
کیا وجہ ہے پھر کہ یورپ میں بڑی سے بڑی مسجد بنتی ہے تو وہ جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، مشرقی امریکہ میں یا شمالی امریکہ میں یا لاطینی امریکہ میں یا جنوبی امریکہ میں جہاں آپ جاتے ہیں نئی مساجد کی بات ہوتی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ اس خدمت کی توفیق دیتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کے اوپر آپ کو ایک سچے دل کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کسی انسان کا کاروبار ہوتا تو اس کی اتنی عمر ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ وقت ہے ہم آپ کو اس بات کی دعوت بھی دیتے ہیں اور آپ سے سوال بھی کرتے ہیں کہ سوچئے کہ جماعت احمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اگر ہے تو کیوں ہے؟ انسان کا کاروبار تو یہ ہو نہیں سکتا۔ اس قدر شدید مخالفت کے باوجود آپ کا بس نہیں چلتا، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس طریقے سے اس چیز کو روک سکتے ہیں۔ وہ شاعر جن کو آپ نے اسلامی کہا، جن کو پیٹنٹ کرا لیا، جو ہیں بھی نہیں، آپ کہتے ہیں مسجد بھی نہیں کہو، آپ کہتے ہیں کہ قربانی نہیں کر سکتے، سلام نہیں کر سکتے، بسم اللہ نہیں لکھ سکتے پاکستان میں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ وہاں پہ ایک در بند کرتے ہیں تو ساری دنیا میں اللہ کا نام، ساری دنیا میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آگے پہنچانے کی توفیق اللہ تعالیٰ کسی کو دے رہا ہے تو اس جماعت کو دے رہا ہے۔ ان باتوں پہ غور کیجئے گا۔ آج کا یہ پروگرام ایسا ہی ایک پروگرام ہے۔ اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ حافظ علی مرتضیٰ صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں مکرم و محترم امتیاز احمد سرا صاحب بھی موجود ہوں گے اور ان کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ آج پروگرام کا آغاز ہم حافظ علی مرتضیٰ صاحب کے ساتھ کریں گے۔ حافظ صاحب، جو بات ہم نے پروگرام کی شروع میں کی ہے اس میں ایک جو سب سے بڑا اعتراض، یعنی بہت سی باتیں ہم جب اپنے دوستوں سے گفتگو کرتے ہیں، ہمیں ریڈیو پہ جو تجربہ ہوتا ہے یا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر بھی یا جہاں جہاں تبلیغ کی بات کی جاتی ہے، تان ایک جگہ آ کر وہ ٹوٹتی ہے اور وہاں سے وہ بات کو اس طرح سننے کی کے روادار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں جی بالکل آپ تو ہم سے زیادہ مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ عبادتیں بھی ہم نے آپ کی دیکھی ہیں، آپ صدقہ خیرات میں بھی آگے ہیں، اللہ کے نام پہ آپ سب سے زیادہ مالی قربانی بھی دینے والے لوگ ہیں، آپ لوگ رشوتیں بھی نہیں لیتے، آپ کے لوگ ہم نے دیکھا ہے جھوٹ بھی نہیں بولتے، ہم نے دیکھا ہے کرپشن میں بھی انوالو نہیں ہوتے۔ یہ ساری خوبیاں ہیں، لیکن ایک ایک ایسی خرابی آپ کے اندر ہے کہ یہ نہ ہوتی تو آپ ہم سے اچھے مسلمان تھے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرابی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو ختم نبوت کو توڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لا نبی آبادی کی بات ہو چکی، قرآن کریم انہیں خاتم النبیین کہہ چکا۔ یہ بس مرزا صاحب اگر نبوت کا دعویٰ نہ کرتے نا، پیچھے رک جاتے ذرا مجدد تک ہی، تو آپ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ جی بالکل صفی صاحب، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو کبھی موقع ملے اور آپ کسی ہمارے اپنے غیر احمدی مسلمان سے بات شروع کریں تو وہ بڑے تحمل سے بات کریں گے اور بڑے آرام سے بات سنتے جا رہے ہوں گے، لیکن اگر ادھر ہی ایک کوئی شرارتی بیٹھا ہو تو وہ اس بات کو اس طرح آپ سے پیش کرے گا اور اس کو اس طرح جذبات کو ابھارنے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اور اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو مجھے تو ایک واقعہ نہیں بولتا کہ وہ بیوی اور دو خاوند والا اس کو مثال بنا کے اس کو اس طرح سے ایک گندی مثال کو اسلام کے ساتھ جوڑ کے اس طرح جذبات ابھارے جاتے ہیں اور ایسے ایسے واقعات پھر ہو جاتے ہیں کہ انسان تف کے علاوہ ان پر کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیسی بات۔ ایک تو الزام لگایا، افتراء عظیم کیا کہ نعوذ باللہ جماعت احمدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتی، اور پھر اس پر اتنا اس کو جذباتی طور پر کیا کہ اگلے کی بات بھی نہیں سنی۔ تو صفی صاحب، بڑی سادہ سی اور بات ہے کہ ہم جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، یہ اس کا لاکھواں حصہ بھی نہ سمجھے ہیں اور نہ مانتے ہیں۔ میں اسی جو آپ نے بات کی اس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی زبان سے بیان کر دیتا ہوں تاکہ بات کو زیادہ واضح ہو جائے۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مجھ پر اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے
کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ ہم پر افتراء عظیم ہے۔ ہم جس قوت، یقین، معرفت اور بصیرت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء یقین کرتے ہیں، اس کا لاکھواں حصہ بھی دوسرے لوگ نہیں مانتے، اور ان کا ایسا ظرف بھی نہیں ہے۔ وہ اس حقیقت اور راز کو جو خاتم الانبیاء کی ختم نبوت میں ہے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے صرف باپ دادا سے ایک لفظ سنا ہوا ہے، مگر اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں، اور نہیں جانتے کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے اور اس پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے۔ مگر ہم بصیرت تام سے، جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء یقین کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے ہم پر ختم نبوت کی حقیقت کو ایسے طور پر کھول دیا ہے کہ اس عرفان کے شربت سے جو ہمیں پلایا گیا ہے ایک خاص لذت پاتے ہیں جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا بجز ان لوگوں کے جو اس چشمہ سے سیراب ہوں۔ ملفوظات جلد اول صفحہ 342۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور جو الزام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر لگایا جاتا ہے کہ گویا نعوذ باللہ حضور نے کوئی ایسی نبوت کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تمام نبوتیں اور تمام کتابیں جو پہلے گزر چکی ہیں ان کی الگ طور پر پیروی کی حاجت نہیں رہی، کیونکہ نبوت محمدیہ ان سب پر مشتمل اور حاوی ہے، اور بجز اس کے سب راہیں بند ہیں۔ تمام سچائیاں جو خدا تک پہنچاتی ہیں اسی کے اندر ہیں، نہ اس کے بعد کوئی نئی سچائی آئے گی اور نہ اس سے پہلے کوئی ایسی سچائی تھی جو اس میں موجود نہیں۔ اس لیے اس نبوت پر تمام نبوتوں کا خاتمہ ہے اور ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جس چیز کے لیے ایک آغاز ہے اس کے لیے ایک انجام بھی ہے۔ لیکن یہ نبوت محمدیہ اپنی ذاتی فیض رسانی سے قاصر نہیں، بلکہ سب نبوتوں سے زیادہ اس میں فیض ہے۔ اس نبوت کی پیروی خدا تعالیٰ تک بہت سہل طریق سے پہنچا دیتی ہے، اور اس کی پیروی سے خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کے مکالمہ مخاطبہ کا اس سے بڑھ کر انعام مل سکتا ہے جو پہلے ملتا تھا۔ مگر اس کا کامل پیرو صرف نبی نہیں کہلا سکتا، کیونکہ نبوت کاملہ تامہ محمدیہ کی اس میں حتک ہے۔ ہاں، امتی اور نبی دونوں لفظ اجتماعی حالت میں اس پر صادق آ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں نبوت تامہ کاملہ محمدیہ کی حتک نہیں، بلکہ اس نبوت کی چمک اس فیضان سے زیادہ تر ظاہر ہوتی ہے۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 311۔ صفی صاحب، قرآن مجید کی میں اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا وہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ حالانکہ اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے۔ اب سوال یہ ہے کہ ختم نبوت پر اگر ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح ہمارے مسلمان بھائی ہمیں اس بات کی طرف بلاتے یا کہہ لیں کہ اپنی زوم میں صحیح راستہ بتاتے ہیں، جی، اگر ہم اس بات کو مانیں تو کیا یہ قرآن مجید سے اختلاف نہیں ہوگا؟ چنانچہ میں آپ کے خدمت میں 2 آیات جن کو آیات میثاق النبیین کے نام سے ہم جانتے ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں، تاکہ ہمارے جو ہمارے جو سننے والے ہیں وہ اس بات کو ذرا سنیں اور غور کریں کہ کیا وہ راستہ جو جماعت احمدیہ نے اختیار کیا وہ قرآن مجید سے اختلاف اس سے پیدا ہوتا ہے یا وہ قرآنی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران آیت 82 اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ نے نبیوں کا میثاق لیا کہ جب کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکا ہوں، پھر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آئے جو اس بات کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لے آؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ کہا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس بات پر مجھ سے عہد باندھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اس نے کہا پھر تم گواہی دو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے ساتھ جو دوسری آیت ہے وہ سورہ الاحزاب 8 ہے، اس کا بھی میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا اور تجھ سے بھی، یہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، منکا کا لفظ موجود وہ منکا کا لفظ موجود ہے، جی۔ اور تجھ سے یعنی کہ وہ میثاق النبیین، نبیوں کا عہد کہ جب کوئی رسول آئے تو اس کی تصدیق کرنا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا اور تجھ سے بھی، اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سے بہت پختہ عہد لیا۔ تو صفی صاحب، کیا ایک طرف تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد لیا جاتا ہے کہ کوئی نبی تمہارے بعد آئے تو اس کی، نبی سے مراد اس کی امت ہی ہوتی ہے، تو اس سے تم نے اس پر ایمان لانا اور اس کی ضرور مدد کرنی، اور دوسری طرف ختم نبوت کے وہ معنی کرنا جو قرآنی آیت کے خلاف ہو جائیں، تو یہ کیسے ہم مان لیں؟ پھر ایک سوال جو بار بار ہم اپنے اختلاف کرنے والوں سے پوچھتے ہیں اور بار بار اس سوال کو دہرایا جاتا ہے لیکن کوئی جواب اس کا صحیح ملتا نہیں کہ نبوت جو ہے وہ انعام ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، کیا ختم نبوت جن معنوں میں آپ کر رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھانے والا ہے یا وہ ضم ہے؟ کیا ہم ایسے معنی کریں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اضافہ ہوتا ہے؟ کیا وہ خاتم النبیین کے معنی قابل قبول نہیں، یا وہ معنی کریں کہ ضرور ایک انعام تھا؟ ہاں ہم مانتے ہیں کہ نبوت تو انعام تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے اور وہ انعام بند ہو گیا۔ تو یہ ایک انعام ہے، نبوت کا انعام، جس کا بار بار بنی اسرائیل کو بھی کہا گیا کہ یاد کرو کہ ہم نے تمہیں انعام دیا۔ وہ کیا انعام تھا؟ نبوت کا انعام تھا۔ وہ کیا انعام تھا؟ بادشاہت کا انعام تھا۔ تو آج ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ اس انعام سے ایسے انکاری ہیں کہ وہ اس انعام کا نام لیں تو وہ مارنے پہ تل جاتے ہیں۔ پھر خاتم النبیین کے معنی کر کے دیکھیں، آپ اس آیت کو پڑھیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد تمہارے جیسے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اب اس آیت کے ترجمہ پہ غور کریں، اور سب نبیوں کا خاتم ہے۔ کیا ایک نبی، ایک رسول ہونا اس بات کے منافی ہے کہ وہ مردوں کا باپ نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کا رسول ہے، بلاکر رسول اللہ۔ تو سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، کیا کوئی رسول اس کے اولاد نہیں تھی؟ اس کے مردوں میں سے ان کے کوئی آگے اولاد نہیں ہوئی؟ تو کیا اس کا ترجمہ بنے گا؟ اور سب نبیوں کا خاتم ہے، نبیوں کو بھی ختم کر دیا اور مردوں میں سے اولاد بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ آیت ہی اس بات کی طرف ہمیں توجہ دلا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی پیدا کرنے والے ہیں، وہ رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی اتباع میں نبی پیدا ہوں گے۔ حافظ صاحب، یہ ہم گفتگو کا سلسلہ رکھتے ہیں جاری،
ہم سارے یہ پوائنٹس بھی انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان کے اوپر بات بھی کرتے جائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنے سامعین کو بھی دعوت دیں گے کہ وہ اگر کوئی سوال ذہن میں رکھتے ہیں تو آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں. ہمارا اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 4164106522 4164106522 4164106522. آپ اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں. موضوع ہمارا آج ختم نبوت ہے. سوال آپ بھی کریں گے، سوال ہم بھی آپ سے کر رہے ہیں، آپ کے پاس ان سوالوں کے جوابات ہوں تو وہ بھی آپ لے کر آ سکتے ہیں. ابھی تک کی جو گفتگو ہم نے شروع کی ہے، بات کو ہم آگے بڑھائیں گے، اپنی گفتگو کو جاری بھی رکھیں گے، لیکن آپ سے مختصراً ہم اس بات کو بیان کر دیتے ہیں ایک دفعہ پھر کہ بات ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی ان معنوں میں جن معنوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی بھی اور دوسرا نبی نہیں آ سکتا، جبکہ جماعت احمدیہ کا جو موقف ہے اسی آیت کے ہوتے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بھی، قرآن کریم کی روشنی میں بھی، کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ نبوت کا درجہ پا سکتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہے جس میں آنے والی کی ایک خوشخبری دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس امت میں بھی عیسیٰ نازل ہونا ہے، اس امت میں بھی عیسیٰ نے آنا ہے. یعنی ایک اور ایسے نبی کی خوشخبری دی گئی ہے جو عیسیٰ کی طرح ہے، جیسے موسوی شریعت میں حضرت موسیٰ کو بھی ایک نبی دیا گیا اس وقت کہ جب ضرورت تھی، جو کہ حضرت موسیٰ کی شریعت کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا. اس موضوع کو لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کے حوالہ جات رکھ رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے اور مثالیں ہیں جو پیش کر رہے ہیں. ان مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے ختم نبوت کے وہ مطلب آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جو حقیقی مطلب ہے. آپ کے ذہن میں کوئی بات آئے، سوال آئے یا اپنا موقف آپ نے بیان کرنا ہو ہمارے سوال کے جواب میں، تو 4164106522 یعنی 4164106522 اسٹوڈیوز کا نمبر ہے جس پر آپ کال کر سکتے ہیں. اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے QA سے کوشچن، A سے آنسر، دو ہی لفظ ہیں، QA@voiceofislam.ca QA@voiceofislam.ca. آپ اس پر ای میل کر سکتے ہیں. سامعین، voiceofislam.ca ریڈیو احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے. اس ویب سائٹ پر نہ صرف یہ کہ آپ آج کا پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں، بلکہ آپ آج سے پہلے کے پروگرامز کی ریکارڈنگ بھی آرکائیوز میں جا کے سن سکتے ہیں، اور کانٹیکٹ اس میں جا کر آپ اپنی رائے، اپنا تبصرہ، اپنے سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. یہ پروگرام آپ نہ صرف یہ کہ چین FM پہ سن رہے ہیں، آپ voiceofislam.ca پہ سن رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پر بھی وائس آف اسلام کینیڈا کا یا وائس آف اسلام ریڈیو کا جو ہمارا چینل ہے اس پر بھی ہم لائیو ہیں، اور یہ پروگرام ہمارا براہ راست سنا جا رہا ہے. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم اور بھی ذرائع استعمال کرتے ہوئے آپ کے پاس یہ پروگرام براہ راست بذریعہ سوشل میڈیا کے جو اور پلیٹ فارمز ہیں ان کے ذریعے بھی آپ تک یہ پروگرام پہنچائیں گے. پروگرام کی شروع میں نے آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کیا تھا کہ سپتمبر کے مہینے سے، جب ہم سپتمبر کہتے ہیں تو سپتمبر ایک مہینے کے بعد کا وقت ہمارے پاس موجود ہے، 5 سے 6 ہفتے کا وقت ہے. 5 ستمبر سے انشاءاللہ ریڈیو احمدیہ ایک نئی فریکوینسی پر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس فریکوینسی پہ جب ہم ریڈیو احمدیہ لے کر آئیں گے اتوار کی شب، تو ہمارا پروگرام بھی شام 6 سے 8 بجے تک ہو جائے گا. شام 6 بجے سے شام 8 بجے تک ہم آپ کی خدمت میں یہ پروگرام لے کر حاضر ہوا کریں گے ریڈیو احمدیہ پر. اور جو ہماری فریکوینسی ہوگی وہ 1610 ہوگی جو کہ مونٹریال میں سنی جائے گی، اور 1350 1350 ہماری فریکوینسی ہوگی جو برمپٹن یا GTA اور ان سارے ٹورنٹو شہر میں سنی جائے گی. اس فریکوینسی پر جب ہم جا رہے ہیں پہ تو ہمیں فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو ہماری ریچ بڑھ جائے گی، براہ راست یہ پروگرام نہ صرف پورے GTA میں سنا جا سکے گا بلکہ ریڈیو فریکوینسی پر ہی مونٹریال اور اس کے گرد و نواح میں بھی یہ پروگرام سنا جا سکے گا. پروگرام اردو میں ہی پیش کیا کریں گے، یہی عمومی دستور رہے گا، لیکن وقت ہمارا شام کے 6 سے 8 بجے کا ہو جائے گا، تو ایک وقت بھی بہتر ہے، اتوار کی رات کے بجائے اتوار کی شام کا وقت ہو جائے گا ہمارے پاس، اور ساتھ انشاءاللہ ریچ بھی بڑھ جائے گی. باقی ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر بھی یہی رہیں گے، ویب سائٹ بھی یہی رہے گی، تو نوٹ کر لیجئے 5 ستمبر سن 2021 یعنی اب سے تقریباً 6 ہفتے کے بعد انشاءاللہ ہماری فریکوینسی 1350 AM
اور مونٹریال اور اس کے گرد و نواح کے سامعین کے لیے 1610 AM انشاءاللہ ہو جائے گی، جو کہ ریڈیو ہم سفر ہے. تو ریڈیو احمدیہ انشاءاللہ ریڈیو ہم سفر پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، یوٹیوب اور ہماری اپنی ویب سائٹ کے علاوہ. گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اور ساتھ ساتھ ہم فون بھی لیتے رہیں گے اور کالز بھی لیں گے. 4164106522 ہمارا نمبر ہے اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کالرز کے ساتھ، سوالات کا آغاز کرتے ہیں کالرز کے ساتھ. امین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، انہوں خوش آمدید کہیں گے. امین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خوش آمدید، کیا حال ہے؟ الحمدللہ خیریت ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو بھائی آئے ہیں ہوسٹ، ان کا نام کیا ہے؟ حافظ علی مرتضیٰ صاحب. جی حافظ علی مرتضیٰ صاحب سے سوال ہے میرا کہ یہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، انبیاء سابقین سے اللہ نے جب الرسول آتا ہے نا الف لام تو خاص اسپیشل، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اخذ لیا. کس نے؟ اللہ نے لیا. کہ آپ کی اگر آپ تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں نا کتاب لے کر، تو ان پر ایمان بھی لانا. انبیاء علیہ السلام ہو کر اللہ کہتا ہے کہ ان پر ایمان لانا، اور وہ جو کتاب لے کے آئے قرآن پاک اس کی تصدیق کرنا. اچھا علماء کرام اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ادھر اکٹھے ہوئے تھے تو تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لایا نبی ہو کر اور تصدیق بھی کی. اچھا اب یہاں لفظ ہے النبیین، یعنی کہ اگر آپ یوں کہہ دیں کہ 1,23,999 نبی، تو یہاں آپ کس زاویے سے، کون سا زاویہ ہے جس میں آپ مرزا قادیانی کو جوڑ رہے ہیں؟ کیوں کہ یہ النبیین انبیاء صادقین ہیں، انبیاء بعدین کوئی بھی نہیں ہے. تو میرا سوال یہ تبصرہ نہیں ہے، میرا سوال ہے جس کو میں نے الف لام الرسول خاص رسول کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر یہ الف لام الرسول سے پہلے آ جائے تو ٹھیک ہے. تو یہ میرے دو سوالات ہیں، پلیز ان کا جواب دیجیے گا، ان کو تبصرہ مت کیجیے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ امین صاحب، آپ کے سوال آپ کا نوٹ کر لیا گیا ہے. سامعین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ، میں آپ کا میزبان ہوں صفی راجپوت. آج میرے مہمان ہیں اسٹوڈیوز میں مکرم و محترم حافظ علی مرتضیٰ صاحب، جو کہ ہم نے پروگرام شروع کیا. اسی طرح سے ہمارے ساتھ مکرم و محترم امتیاز احمد سرا صاحب بھی اب موجود ہیں. امتیاز سرا صاحب اور حافظ علی مرتضیٰ صاحب، یہ دونوں حضرات ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے ختم نبوت کا، اور جو پہلا سوال ہمارے پاس آیا ہے، یہ پہلا سوال امین صاحب نے کیا ہے اور آیت میثاق النبیین کے بارے میں ہے. اس سوال کے جواب کی طرف تو ہم چلیں گے، لیکن اس دوران میں سب سے پہلے امتیاز صاحب کو خوش آمدید کہہ لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ صفی صاحب، اور اسی طرح آپ کے سامعین کی خدمت میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہوئی تاخیر تو کیا تھا باعث تاخیر؟ کچھ تھوڑا اصل میں آج ہمارا جو ہے تعلیم القرآن جو کلاسز چل رہی جی، تو ان کا آج اختتام تھا، اور اس کا اختتام ایک قرآن کریم کا اسپیشل خصوصی پروگرام ہوتا ہے جس میں مختلف قرآن کریم کے اوپر مختلف عناوین پر تقاریر وغیرہ ہوتی ہیں. تو وہاں پہ مصروفیت تھی، میری ایک تقریر تھی، اس کے بعد پھر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھا کے میں آیا. بہت شکریہ امتیاز صاحب، خوش آمدید پروگرام میں. تو حافظ صاحب کے ساتھ ہم نے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ختم نبوت کا موضوع ہے. حافظ صاحب، امین صاحب نے آپ سے سوال کیے ہیں دو. انہوں نے پہلی بات کی کہ یہ آیت میثاق النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اور اس میں النبیین کا ذکر ہے اور الرسول کا ذکر ہے. تو الرسول سے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور النبیین سے وہ انبیاء ہیں جو امت جن کی گزر چکی یا جو پرانے انبیاء تھے. کسی مستقبل کے نبی کا ذکر اس میں نہیں ہے. یہ انہوں نے بات کی ہے. یہ سوال آپ کے لیے انہوں نے دیا ہے. جزاکم اللہ صفی صاحب. امین صاحب، آپ نے سوال کیا ہے، آپ برائے مہربانی جواب بھی ضرور سنیں. سورہ آل عمران کی پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 82 ہے، اور اس میں آپ نے شاید اس کو بغیر دیکھے آپ نے ایک اعتراض کیا ہے. اس کو برائے مہربانی اس میں ضرور اس کو ایک دفعہ پڑھ ضرور لیں. اس میں
جو الرسول ہے وہ لفظ موجود نہیں، بلکہ رسول جو نکرہ جس کو عربی میں کہتے ہیں اس میں نکرہ ہے، اس میں نکرہ ہے، تو اس کو رسول ہے، الرسول نہیں ہے. تو اس کا ترجمہ جو کوئی رسول ہوگا، الرسول نہیں ہوگا، پہلی بات جو آپ نے. اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ الف لام جو النبیین کے ساتھ ہے، وہ والا واقعہ جو ہے وہ ہو گیا تھا جی مسجد اقصی میں. نماز پڑھائی ہے تو یہ بھی ایک تبصرہ ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر نہیں. ہم قرآن مجید سے ہی اگلی آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی وہ بھی قرآن مجید کی ہی آیت ہے، سورہ الاحزاب آیت نمبر 8. یہ 2 آیات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں. ایک آیت جو ہے وہ سورہ آل عمران آیت نمبر 82 ہے، اور دوسری آیت نمبر 8 ہے سورہ الاحزاب کی، جس میں ان کے سوال کے جواب موجود ہیں. اور اس میں اس کو اگر آپ تلاوت کرتے اور اس کو پڑھتے تو آپ کو خود ہی اس کا جواب جو آپ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ. یہاں ایک بات ختم ہوئی ہے. وہ بات کیا ہے کہ جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا، اب اس بات کو جوڑا ہے وَمِن کا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے بھی، وَمِن نوح، اور نوح سے بھی، وَإِبراہیم، اور ابراہیم سے بھی، وَموسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام، اور وعیسیٰ، اور عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بھی. تو تمام انبیاء کا جہاں لکھا کہا، پھر آگے تجھ سے بھی کا بھی اس کا اضافہ ہے. اور عہد کیا ہے؟ اذ جاکم، وہ سورہ آل عمران میں مکمل طور پہ موجود ہے، اس کو رپیٹ نہیں کیا گیا سورہ الاحزاب میں. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، الرسول نہیں ہے. اس لیے یہ اس ایک قسم کا تحریف ہو جاتی ہے قرآن مجید کی کہ اس کو بغیر دیکھے آپ نے الف لام کو ساتھ جوڑے ہیں، وہاں الف لام نہیں ہے، رسول مصدق لما معکم ہے. کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آئے جو اس بات کی تصدیق کرنے والا ہو. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم ضرور اس پر ایمان لے آؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے. اور علماء سلف نے، مفسرین نے یہاں پر رسولوں کا ایمان لانے سے مراد ان کی امت کا ایمان لانا بتایا ہے. جی یہ آپ مفسرین کسی بھی مفسر کی اس آیت کی تفسیر اٹھائیں تو آپ کو یہ تفسیر مل جائے گی. الرسول کا یہاں لفظ موجود نہیں. النبیین نے جو کرنی ہے اس کے ساتھ من کا بھی موجود ہے. اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر والے نبیین میں نہیں ماننا تو دوسری آیت سورہ الاحزاب کی تلاوت کریں، وہ من کا علیحدہ موجود ہے. تو برائے مہربانی جب آپ ہماری بات ہم سے سوال کرتے ہیں تو ہمارا جواب پورا سنا کریں. بالکل ٹھیک، جزاکم اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. تو سامعین پروگرام جاری ہے، پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ میں، آپ کا میزبان ہوں صفی راجپوت. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں آج موجود ہیں امتیاز احمد سرا صاحب اور حافظ علی مرتضیٰ صاحب. پروگرام میں وقت جب آپ کے سوالات ہم شامل کیا کرتے ہیں. 416-410-6522 416-410-6522 اسٹوڈیوز کا نمبر ہے. پروگرام جاری رہے گا شب 11 بجے تک انشاءاللہ، اور یہ دونوں حضرات میرے مہمان رہیں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات دیتے رہیں گے. حافظ صاحب، ایک بات تو یہ پیش کی جاتی ہے اور جس کا آپ نے جواب بھی دیا کہ یہ آیت بھی موجود ہے. دوسرا، جب یہ جواب ملتا ہے اور کچھ نہیں سوچتی تو وہ کہتے ہیں یار 1300 سال میں تو کوئی پھر یہ آیت تھی تو وہ حضرت ابو بکر کو کیوں نہیں نبی بنا دیا، حضرت علی کو کیوں نہیں بنا دیا، اور 1300 سال میں آ کے پنجاب میں قادیان میں ہی ایک نبی ہونا تھا. صفی صاحب، یہ ایک ایسا سوال ہے جو پھر میں کہوں گا کہ قرآن مجید سے اگر وہ یہ سوال تبھی پیدا ہوتا ہے جب قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ سامنے نہ ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں. تو ایک
جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ یعلم حیث یجعل رسالت، کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں اپنی رسالت بھیجے. اور پھر اسی بات کو سورہ الجمعہ میں اس طرح بیان کیا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ ایسا فضل ہے جو جس کو اللہ جس کے لیے چاہے اس کو عطا کرے گا. جہاں پہ وآخر نبی وآخرین منہم والا یہ مضمون بیان کیا، اس کے ساتھ ہی کیا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اور پھر میں ایک آیت اس کے ساتھ ہی اگر پڑھیں، جو میں پہلے بھی کئی دفعہ اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، کہ اگر حق جو ہے وہ خواہشات کے مطابق اترنا شروع ہو جائے تو ضرور بے ضرور زمین میں فساد ہو جائے گا. تو ان آیات کو اب اکٹھا کر کے پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ رسالت ایک ایسی چیز ہے جو کسبی نہیں، وہبی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے عطا کرنی ہے، اور اس نے عطا بھی وہاں کرنی ہے جہاں وہ چاہے گا، جیسے کہ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اور پھر جو وعدہ دیا اس کا نبی بھی بتا گیا کہ آنے والا تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ بن مریم تم میں اترے گا، وَإِمَامُكُم مِّنكُم ہوگا، تم میں سے امام ہوگا. تو یہ قرآن مجید کی آیات موجود کہ جس کو بھی دینی ہے نبوت وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، احادیث موجود کہ آنے والا کون ہوگا. پھر یہ سوال پیدا ہونا کہ جی 1300 سال میں کیوں نہیں آیا، یہ تو گویا اللہ تعالیٰ سے سوال ہے، جماعت احمدیہ سے سوال یہ بنتا نہیں. ٹھیک ہے، چلیے آپ کی بات مان لی، کیونکہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں. اللہ عالم ہو، بالکل ٹھیک ہے وہ آیت کی. تو بات یہ ہے کہ یہ بات تو ہم نے شروع کی اور ایک طرح سے سمجھانی، ایک سمجھ میں آتی ہے بات کہ ختم نبوت کا اصلی مطلب کیا بنتا ہے اس لحاظ سے. اور یہ سب کے سب اس بات پہ خود قائل ہیں، جس سانس میں کہتے ہیں کہ وہ تو فرما گئے ہادی لا نبی آبادی والی آیت کی کوئی حدیث کے کوئی بھی نہیں آ سکتا، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. اچھا، جب پوچھتے ہیں کہ بھئی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر ایک نئی گفتگو شروع ہو جاتی ہے، اور اس گفتگو میں ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نیچے اتارنا پڑتا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو نبی نہیں ہو کر آئیں گے، امتی ہو کے آ جائیں گے. اچھا امتی نہیں، وہ مطلب ولی ہو کے آ جائیں گے. اچھا وہ نہیں ہوں گے امام، اصل میں تو امام مہدی ہوں گے، وہ ان کے پیچھے ہو جائیں گے، ایک وقت میں 2 سے زیادہ امام ہو جائیں گے. یہ بہت ساری باتیں، پھر سوالات شروع ہو جاتے ہیں. جی بالکل. تو آپ بتائیں کہ اگر یہ ختم نبوت کے ساتھ نہیں ڈائریکٹ ہٹ کرتی بات، کہ آپ خود تو مانتے ہیں دوسری سانس میں کہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی آنا ہے. جی بالکل صفی صاحب، یہ آپ کی بات بالکل وہ میں اس وقت ایک دم ذہن میں آیت نہیں تھی آ رہی، ابھی وہ میرے سامنے ہے، میں پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ. ٹھیک ہے، اگر حق جو ہے، جو اصل بات جو ہے وہ خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائے کہ میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اس طرح ہوگا، یا یہ سپر ہیومن جو پاورز سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے مسلمان بھائی کہ آنے والا پھونک مارے گا اور سارے کافر مر جائیں گے، اور جو آنکھوں سے شعائیں نکلیں گی اور ہمیں مال و مال دے دے گا. تو یہ ایک سپر ہیومن ایسی سوچی ہوئی ہیں، تل کا مانی ہوں، ان کا حق سے کوئی تعلق نہیں. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. تو پہلے انبیاء آئے، انہوں نے کوئی ایسا کرتب نہیں دکھایا، اور یہ دنیاوی کرتب کے لیے انبیاء تو آتے نہیں، اصلاح کے لیے آتے ہیں، اور ایک ایسی قوم پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں جو آگے اللہ تعالیٰ تک پہنچے. بالکل بالکل. چلیے ٹھیک ہے. اس پہ جی آپ نے جو بات کی کہ یہ تضاد ان کے عقیدے میں ہے، ان کے بس چیک کر لیں کہ آواز آ رہی ہے، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟
جی اب آ رہی ہے. ٹھیک. اوکے جزاک اللہ. جی جزاک اللہ حافظ صاحب. تو یہ صرف تضاد ان کے عقیدے میں بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم اس سامنے کھڑا ہو جاتا ہے ان کے، جن کا یہ انتظار کر رہے ہیں. اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بڑے واضح الفاظ میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رسول الی بنی اسرائیل. ٹھیک ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے رسول ان کو بنا کر بھیجا گیا تھا. اب لیکن ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ ایک ایسے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا، اور قرآن اس پہ گواہی دے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ قرآن کریم ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر اس قرآن کریم کی اس آیت کا کیا کریں گے؟ کیا اس کو منسوخ کریں گے، قرآن کریم سے نکالیں گے؟ کیونکہ قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ سچا ہے. آپ کے عقیدے غلط ہو سکتے ہیں، خدا کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. چلیے بہت شکریہ سامعین، پروگرام جاری ہے اور آپ کے سوالات سے پروگرام کو آگے لے کر بڑھیں گے. پروگرام میں 1 گھنٹے اور 15 منٹ کے قریب کا وقت ہمارے پاس موجود ہے. امتیاز احمد سرا صاحب ہیں میرے مہمان آج، اور حافظ علی مرتضیٰ صاحب، یہ 2 حضرات میرے مہمان ہیں اسٹوڈیوز میں، اور آپ کے سوالات کا وقت ہے. میرے ساتھ ملک محمود صاحب مسیساگا سے موجود ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، ان کا سوال لیں گے. ملک صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے وہ اصل میں جو 2 آیتیں، یہ جو مجھے پتہ نہیں کون سا بول رہے تھے، 2 آیتیں سنی تھیں، تو میں اس کے بعد تھوڑا سا بیزی ہو گیا تھا. تو 2 آیتوں میں نے یہ سنا کہ جس طرح وہ فرما رہے ہیں ان کا ترجمہ، تو اس میں تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو ان سے گواہی لی ہے یا حلف لیا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو ڈائریکٹ کہا کہ آپ سے بھی ہے نا، اور ان سے پہلے نبیوں کے سے لیا ہے، وہ جو انہوں نے جو نبیوں کے نام لیے ہیں. مگر اس میں آیت میں بعد میں تو کوئی ذکر نہیں ہے کہ بھی آپ کے بعد بھی جو ہے نا حلف لیے جو آئیں گے ان سے بھی حلف لیا گیا ہے. اس میں بعد کا کوئی ذکر نہیں ہے، پہلے کا ذکر ہے. ملک صاحب آپ نے یہ سنا ہے کہ حلف کیا لیا ہے؟ میرا مطلب کہ جو آپ جس طرح وہ ترجمہ کر رہے ہیں نا، جی کہ بھی جو ان سے نبیوں سے جو گواہی لی گئی یا حلف لیا گیا یا جو بھی آپ کہہ رہے تھے نا، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے پہلے کے نبیوں کا ہے، بعد کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اور یہ جو جتنی بھی آیتیں آئی ہیں یا قرآن اترا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات، ان کی نبوت کے لیے سب کچھ آیا ہے. کیا اس میں جو مرزا صاحب کے بارے میں کوئی آیت آئی ہے؟ کوئی ایک لفظ بھی آیا ہے؟ پورے قرآن پاک میں 6666 آیتیں ہیں. جی تو اس میں پورے قرآن پاک میں کوئی ایک لفظ بھی آیا ہے کہ ایک زبر بھی آئی ہے؟ اور یہ جو جبرائیل آتے تھے، وہی لے کر آتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر لے کر آتے تھے. وہ مرزا صاحب کے لیے تو نہیں لے کے آتے تھے، نہ ہی اگر مرزا صاحب کے لیے کوئی آئی ہے، کوئی فرشتہ لے کے آیا ہے، کوئی وہی لے کے آیا ہے، وہ آپ بتائیں. ٹھیک ہے، آپ کا سوال اپنی جگہ ہے. اس موضوع پہ بہت دفعہ بات ہو چکی ہے، اس کے سوال میرے مہمان اسٹوڈیوز میں جو ہیں وہ دیں گے. بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. امین صاحب ایک دفعہ پھر موجود ہیں، امین صاحب کا سوال لیں گے. امین صاحب ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید، آپ آن ایئر ہیں. جی خوش آمدید. اچھا، سب سے پہلے تو میں نے یہ نہیں کہا، کریکشن کر رہا ہوں، ریکارڈنگ موجود ہے کہ اس آیت میں الرسول ہے، الف لام، جہاں کہیں بھی آیا وہ آپ نے آیت پڑھی تھی وہ صحیح ہے. اگر میں نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں ہے تو آپ ریکارڈنگ سن لیں، پھر میں قصوروار ہوں، نہیں تو میں بے قصور ہوں. اچھا، پھر یہاں پہ یہ 2 آیتیں 2 الگ الگ باتیں کر رہی ہیں، اور آپ 2 باتوں کو زبردستی ویلڈنگ کر کے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہو. معاذ اللہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، انبیاء سابقین سے اخذ لیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی اخذ نہیں لیا گیا. اور جب وہاں سورہ احزاب میں ومن کا کہا گیا تو وہ جنگ احزاب کے بارے میں وہ حکم دوسرا ہے، وہ بات دوسری ہے، اور آپ حضرات اس کو یوں جوڑ کے ایسے پیش کر رہے ہو. ابھی بھائی نے کہا نا، میرا دونوں جتنے بھی بیٹھے ہیں ان سے یہ سوال ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی میثاق کے اخذ لیا گیا ہے کہ آپ کے بعد جو آئے گا اس کے لیے امت کو آپ اپنا پیغام دے دیں کہ آپ ان کی مدد کرنا؟ اور میرا دوسرا سوال ہے
कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली। आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है। मस्जिद अक्सा में इमामत के दौरान आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी ने यूं नहीं कहा कि हम बनी इसराइल के पैगंबर हैं और आप अरबियों के पैगंबर हैं, हम आपकी इमामत में नमाज नहीं पढ़ेंगे। कुरान बीच में नहीं आ रहा, कुरान तस्दीक कर रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम अकेले बनी इसराइल के नबी नहीं है, मूसा भी हैं, हारून अलैहिस्सलाम भी हैं, बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, सब पर ईमान लाने का कहा गया है। और हम ईसा अलैहिस्सलाम का आने का अपनी तरफ से नहीं, अल्लाह का हुक्म आपको सुना रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना रहे हैं। अब आपने नहीं मानना कि ये आपकी अपनी मर्जी है। ये मेरे सवालात में प्लीज जवाब दीजिए। चलिए बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, वो आजकल यू टर्न का ज़माना है, वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, चलने दीजिए। बहुत शुक्रिया सामीन। प्रोग्राम है रेडियो अहमदिया, मैं आपका मेज़बान हूँ सफ़ी राजपूत। आपके सवालात के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाने मलिक महमूद साहिब ने पहले बात की थी, उनसे बात को शुरू करते हैं। अब बारी बारी सवालात ले लेते हैं और उसका आप जवाब देते जाइएगा। अच्छा, इन्होंने पहली बात की कि जो हलफ लिया है अल्लाह ताला ने, जो भी आपने तर्जुमा किया, वो तो पहले नबियों की बात है, कोई एक लफ्ज़ भी उसमें बाद के नबी का तो नहीं है। सफ़ी साहब, मलिक साहब से गुजारिश है कि वो ज़रूर, उनके पास अगर टाइम हो तो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 82 और सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 8 को ज़रूर ख़ुद उसको खोल के पढ़ें। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 82 और सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 8। ये इनके पास 81 और 7 होगी, क्योंकि बिस्मिल्लाह को ये पहली आयत जी। अगर आप उसमें कुरान मजीद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पहली आयत सूरत का नहीं गिना गया तो फिर आयत नंबर 81 होगी, और इसी तरह सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 7। तो मलिक साहब, अगर आप इस आयत को सूरह जो आल इमरान की है उसको पढ़ें, उसकी तिलावत करें, तो मैं आपके सामने वो तिलावत करता हूँ, आप उसको बराए मेहरबानी सुने। अल्लाह ताला फरमाता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन, और जब अल्लाह ने नबियों का मीसाक लिया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, जबकि मैं तुम्हें किताब और हिकमत दे चुका हूँ। ये अंबिया साबकीन से अहद लिया कि तुम्हें किताब और हिकमत दे चुका हूँ। सुम्मा, फिर जाअकुम रसूलुन, फिर कोई ऐसा रसूल तुम्हारे पास आए। ये अंबिया साबकीन से अहद लिया गया। मुसद्दिकुल्ली मा माकुम, जो इस बात की तस्दीक करने वाला हो जो तुम्हारे पास है। लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, तो तुम ज़रूर इस पर ईमान ले आओगे और ज़रूर उसकी मदद करोगे। काला आकरर, तुम सिर्फ अहद नहीं लिया बल्कि उसको मज़ीद उसको पुख्ता करने के लिए पूछा। काला आकरर तुम वाखस तुम अला ज़ालिकुम मिस्री, कि क्या तुम इकरार करते हो और इस पर मुझसे अहद बांधते हो? उन्होंने कहा हाँ, हम इकरार करते हैं। काला फशहदू, उसने कहा, अल्लाह ताला ने फरमाया, बस तुम गवाही दो, वाना माकुम मिन शाहिदीन, और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। ये है मीसाकुन नबिय्यीन। कुरान मजीद का आप मुताला करें, अगर आपके पास कोई सर्च इंजन है सर्च कर लें। सूरह कुरान मजीद में सिर्फ और सिर्फ मीसाकुन नबिय्यीन की 2 ही आयत, एक ये जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, और दूसरी आयत वो सूरह अल अहज़ाब की, अगर बिस्मिल्लाह को काउंट ना करें तो 7, अगर करें तो 8। वो भी इन्हीं अल्फाज से कुछ इस तरह शुरू होती है, वाइज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाकहुम। अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए इतना इंसान को वो घबराहट नहीं होनी चाहिए कि ये और आयत है या एक जैसी है। अल्फाज भी अल्लाह ताला ने सेम रखे ताकि समझने में और उसके मारफ तक पहुँचने में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो अल्लाह ताला फरमाता है, वइज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाकहुम, और जब हमने नबियों से उनका अहद लिया। अहद
پیچھے سورہ آل عمران میں بیان ہو چکا ہے، یہاں اس کی رپیٹ نہیں کیا. فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا، وَمِنْكَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے بھی، وَمِن نُوحٍ، اور ابھی امین صاحب کا بھی سوال کا جواب بھی اندر آ جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا غزوہ احزاب سے کیا تعلق، غزوہ احزاب سے کیا تعلق ہو گیا. وَمِن کا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا جا رہا ہے، اور وَمِن نوح، نہ حضرت نوح علیہ السلام ادھر کیا کرنے آئے، کیسے غزوہ احزاب سے اس کا تعلق جوڑے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی. تو اگر امین صاحب اس آیت کو خود برائے مہربانی آپ سے بڑی گزارش ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اس کو ایک دفعہ تلاوت تو کر لیں. قرآن مجید کی آیت ہے، اس کو سمجھیں، اس سے ایک معنی جو ہیں وہ اس سے ہی آپ ہی ہمیں بتائیں کہ اس سے یہ معنی نہیں بنانے ہیں ہم نے. وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم، اور ساتھ نوح اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کر دیا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بہت پختہ عہد لیا. تو صفی صاحب اس میں کوئی ایسی ابہام والی بات نہیں کہ اس کی کوئی تفسیر کی ضرورت ہو. قرآن مجید کی آیت خود ہی وہ کہتے ہیں کہ خود ہی وہ سارا کچھ بیان کر دیا اس نے، کہ جب نبیوں سے یہ عہد لیا جا رہا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی رسول آئے، اور نبیوں سے عہد کا مراد ہی یہ ہے کہ ان کی امت، یہ تو ایک عام بات ہے نا. آپ قرآن مجید کو پڑھیں. اب انہوں نے ایک ساتھ ایک اور بات بھی ایڈ کی کہ کیا کون سا ایسا لفظ ہے جو حضرت مرزا صاحب کے لیے اترا. تو یہ تو آپ پتہ نہیں کیوں اتنی نفرت کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن مجید تو تمام لوگوں کے لیے اترا ہے. تو اس میں تو تمام حکم وہ اسی طرح آپ کے لیے ہیں، میرے لیے بھی ہیں. اسی طرح وہ حکم جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھے اور آگے آپ کی امت کے لیے بھی تھے. اس سے دیکھیں یہ بات انہوں نے کی ملک صاحب نے بہت احترام کے ساتھ، لیکن حافظ صاحب اس سے ان لوگوں کے جو دین کے بارے میں عقائد ہیں اس وقت، اور جس طرح سے یہ دین کو دیکھتے ہیں، وہ بات سمجھ میں آتی ہے. اتنی سیپریشن کر دی گئی ہے کہ اس ایک جملے نے ان کے قرآن کریم کو ایک شخص تک اور ایک زمانے تک محدود، جس کو آپ اور دوسرے لفظوں میں آپ دوسرے ہی سانس میں کہیں گے نہیں رہتی دنیا کے لیے اللہ کی ہدایت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں، قرآن ہے ہمارے پاس. جی بالکل. ساتھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. ایک طرف اس بات پر ایمان الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، اور پھر کم میں سے پتہ نہیں کس طرح سوا نکالنا کہ نہیں جی احمدیوں کے لیے نہیں، فلانے کے لیے نہیں، لیکن کم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا احترام بھی ہم پہ لازم ہے. قرآن مجید کا احترام بھی تو سامنے رکھیں ملک صاحب. قرآن مجید کے ساتھ تو اس طرح لڑائی جائز نہیں. آپ قرآن مجید کو ہم سب کے لیے رہنے دیں، اس کی تو تمام آیات ہم سب کے لیے ہیں، اور ہم سب کے لیے اتنی ہی ہمیں ان کا احترام اور ان حکموں کو اپنے سامنے رکھنا ہے. چلیے بات ان کی بھی ہو گئی، اور امین صاحب نے جو دوسری بات کی کہ ہم نے ویلڈنگ کر دی تھی 2 آیات کی، وہ کہاں اتری اور کہاں، اس کا جواب بھی آپ نے جی ساتھ ہی ان کو دے دیا ہے اس بات کے اوپر. اور یہ بھی بات بتائی آپ نے ساتھ کہ اس آیت میں کتنی تاکید ہوئی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے الفاظ آپ نے بتا دیے ہیں. امتیاز صاحب کچھ اس میں آپ مزید کہنا چاہیں گے؟ نہیں، بڑا جامع طور پہ حافظ صاحب نے ذکر کر دیا ہے. امین صاحب کو تھوڑے سے ٹھنڈے سے دماغ سے سوچنا چاہیے کہ بات کر کے اور پھر یو ٹرن جس طرح آپ نے کہا لے لینا، اور اوپر سے بڑے وثوق سے کہنا کہ ریکارڈنگ بھی موجود ہے. کتنی ریکارڈنگ اگر ہم سنانی شروع کر دیں امین صاحب تو یہ پروگرام 2 گھنٹے کا تھوڑا ہو جائے گا ہمارے لیے. تو ایسی باتیں نہ کہیں کہ اگر ہم اس کو کرنا شروع کر دیا تو پھر آپ ایکسپوز ہو جائیں گے. تو ریکارڈنگز موجود ہوتی ہیں اوپر سامعین کی. ابھی صفی صاحب بھی بتا دیں گے کہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ سن سکتے ہیں ریڈیو پہ، ریڈیو کا پروگرام. لیکن اتنے وثوق سے آ کے ایک بات کہہ دینا اور بالکل یو ٹرن لے لینا کہ جیسے آپ نے یہ بات نہیں کی تھی، تو بالکل بات غلط ہے. اور ویلڈنگ آپ نے کی ہے، الزام ہمارے پہ لگا رہے ہیں. جی ہو تو یہی رہا ہے. جی
کہ ہم آپ سے یہی بات تو پوچھ رہے ہیں سامعین کہ جو عقائد آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نہ تو قرآن کریم اس کی تائید کرتا ہے نہ حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے. آپ نے ساتھ ہی اسی جملے میں کہا کہ ہم تو حدیث کی روشنی میں حضرت عیسیٰ کے آنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں. امین صاحب ابھی آپ سے پوچھیں نا کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو کیا ہوں گے, تو آپ نے سیدھا جھٹ کہنا ہے کہ وہ نبی تو نہیں ہوں گے. یہ بات یہ پہلے کر چکے ہیں, اور جب جو ان کی آپ کے بڑے بڑے علماء کابرین سب کے سب لکھ کے گئے ہیں اس بات کو بھی کہ یہ عقیدہ ہی غلط ہے کہ آپ کسی, جب نبوت دینے والا اللہ تعالیٰ ایک مستقل چیز ہے, ایک وہابی چیز ہے جیسے بتایا ہے, تو آپ نے ایک غلط عقیدے کی دفاع کے لیے پہلے تو اس کو آسمان پہ بٹھا دیا ان کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, اس کے بعد خدائی صفات بھی دے دی ہے, اور جب نیچے اتارا ہے تو پھر خود خدا بن گئے اور کہ آپ نبی نہیں ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ان کے عقائد کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کریم بالکل ان کے عقائد کی تائید نہیں کرتا. بھلے جتنی مرضی یہ باتیں کر لیں. ابھی ایک آیت کوٹ کی ہے رسول الی بنی اسرائیل, جی, اور اس کو اس کے انہوں نے ایسے کہہ دیا ہے کہ وہ جی کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. بھئی اس کا تعلق ٹھیک ہے, ایمان لانا ایک بات ہے, لیکن ایک شخص اپنے ایک نبی اپنے مشن میں محدود ہے, اس کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے لیے ہوگا؟ قرآن کریم کو واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے لیے, بنی اسرائیل کے لیے. تو نہ قرآن کریم سے ان کے عقیدوں کی تائید ملتی ہے نہ حدیث سے ملتی ہے, صرف باتیں ہیں, لفاظی ہے. جی بالکل. صفی صاحب مزید جو اس میں جو انہوں نے کہا کہ کل نامنا, اور عام کل ایک طرف کہہ رہے ہیں اور پھر خود ہی سے اس کو حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ, مطلب جو چیز قرآن مجید میں موجود نہیں اس کو ایڈ آپ کر رہے ہیں, ہم تو نہیں کر رہے. اس کو ویلڈ اس کی ویلڈنگ آپ کر رہے ہیں, ہم تو نہیں. 1,23,999 نبی کا ورلڈ ریکارڈ مسجد اقصیٰ میں بنا, وہ والی مسجد اقصیٰ جس میں 80 نمازی اس وقت نہیں آ سکتے تھے. جی, اتنا بڑا معجزہ صرف امین صاحب کو پتا ہے کہ اس کیا ہو گیا. مسجد اقصیٰ تھی, میں تو اس پہ نہیں جا رہا, یہ تحقیقات یہ تو کرتے ہی نہیں نا. جی, ان کو تو ان چیزوں کا نہ قرآن کریم پر ہے نہ تاریخ پر ہے, صرف اور صرف ایک ایسے عقائد پر بیٹھے ہوئے ہیں جو جن عقائد کا, بلکہ پچھلے سال یا 2 سال پہلے تو ایک تصویر سوشل میڈیا پہ بڑی چلنی شروع ہو گئی کہ دمشق میں بھی کوئی سفید سا مینار بنا ہوا تھا کہ یہ بھی گر گیا ہے, اسرائیلیوں نے گرا دیا ہے, پتہ نہیں حضرت عیسیٰ کہاں اتریں گے, یہ جلدی سے چندے دو, ایک نیا بنانا پڑے گا. صفی صاحب دیکھیں کیسے یہ ابھی انہوں نے ایک بات کا ڈینائی کیا کہ میں یہ بات نہیں ہوئی, لیکن اس پر جو انہوں نے پہاڑ بنایا تھا, جو اپنی دلیل بنائی تھی الرسول سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, پھر تو وہ بھی ان کا گر گیا. ٹھیک ہے, جو انہوں نے ایک دلیل بنائی تھی کہ النبیین جو ہیں الف لام النبیین نے سارے جو گزشتہ انبیاء ہیں انہوں نے ایمان لانا ہے رسول پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تو وہ دلیل بھی تو دڑم سے گر گئی. وہ رسول اگر ماننا ہے, جیسے قرآن مجید میں موجود ہے رسول مصدق لما, کوئی بھی رسول اس میں نکرہ ہے, تو پھر وہ دلیل تو آپ کی وہ وہیں رہ گئی. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس پہ دلیل کھڑی کی تھی, اگر وہ لفظ نہیں آپ نے کہا اور ایسا نہیں ہے دلیل تو دلیل تو وہ آپ کی پھر جاتی رہی. تو پھر آپ نے دوسرا آپ نے کہا کہ الرسول, دیکھیں میں آپ کو روک رہا ہوں, معافی چاہتا ہوں, لیکن اب اس الرسول پہ ہم تھوڑی دیر رک جاتے ہیں کہ یہاں تو یہ دلیل تو گر گئی. وہ جو سورہ نساء کی آیت ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ والا, وہاں تو الرسول ہے. جی جی, اور اس الرسول کی اتباع سے انعام کیا ملنا ہے؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. پہلا جو ہے وہ نبی کا ہے. اور ایک ساتھ یہ ویلڈنگ والی بات دوبارہ کر دوں کہ دیکھیں قرآن مجید کی آیت ہے, اس کا اگر تفسیر ہے تو قرآن مجید سے زیادہ بہتر کہاں سے ہم دیکھیں گے؟ بالکل, یہ بھی اصول ہے. یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف قرآن مجید میں 2 ہی جگہ میثاق النبیین کی آیتیں ہیں,
میں آپ کے سامنے وہ 2 آیتیں پیش کرتا ہوں, آپ کہتے ہیں کیوں جوڑے ہو بھائی؟ جناب یہ قرآن مجید ہے, اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. تو یہ جو ان کی تفسیر ہے اس سے اختلاف نظر آ رہا ہے. جی یہی تو ہمارا آج کے پروگرام سے شروع سے ہم نے یہ بات شروع کی کہ جناب اختلاف والی بات نہ کریں, جو قرآن مجید میں اختلاف جسے ثابت ہو, تو آپ وہ بات بالکل نہ کیجیے گا جس سے قرآن مجید میں آپ اختلاف ثابت کر سکیں, کیونکہ قرآن مجید میں اختلاف نہیں ہے. اور اگر آپ ثابت کرتے ہیں تو دوسری طرف خدا تعالیٰ کی نظیر موجود ہے, افلا یتدبرون القرآن, کیا تم قرآن مجید کے کچھ بھی تدبر نہیں کرتے؟ نہیں, تدبر کریں تو پھر جھوٹ بھی نہ بولیں, کرپشن بھی نہ کریں, حرام بھی نہ کھائیں, نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ہمیں ان سب سے محفوظ بھی رکھے. سامعین, پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ, میں آپ کا میزبان ہوں سفیر راجپوت. امتیاز احمد سرا صاحب ہیں میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں مہمان, اور حافظ علی مرتضیٰ صاحب. آپ کے سوالات ہم لے کر پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں. ساتھ ساتھ کوشش یہ ہے کہ آپ تک ہم اپنی بات کو پہنچائیں, اپنی بات تو نہیں, جو کچھ قرآن کریم میں آیا ہے اور اسی کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ قرآن کریم کی ہی تصدیق ہے, قرآن کریم ہی کی تفسیر ہے. وہ مطلب جو آپ نکال رہے ہیں اس مطلب سے کئی طرح کے مسائل آ رہے ہیں, اور اسلام کی بنیادی عقائد کی عمارت ہل رہی ہے, کیونکہ آپ نے اپنے عقائد کی وجہ سے ایک ایسے شخص کو, جس کو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کا برگزیدہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام, جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے تھے اور اپنے مشن کو, اور جو ان کو اللہ نے ان کے حوالے کیا تھا, پورا کر کے طبعی وفات پا چکے ہیں, جس کا اعلان قرآن کریم نے کیا. یہاں اور بہت ساری باتیں بھی ہوتی ہیں, جس چیز کا قرآن کریم نے اگر اعلان نہیں کیا, جیسے حضرت موسیٰ کی وفات کا نہیں کیا اگر اعلان, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی وفات نہیں ہوئی. یہ ایک قدرتی امر ہے کہ آنا ہے, اور کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, اسی زمین میں زندہ رہنا ہے, اسی زمین میں مر جانا ہے, یہیں سے اٹھائے جانا ہے. اور جس آپ نے مسجد اقصیٰ کا جو بھی حوالہ دیا ہے, اس حوالے میں جس طرح سے 1 لاکھ آپ کی بقول, یا ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام کی تمام انبیاء نے جو نماز ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کی تھی, اسی صورت اور اسی فارم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے. اگر باقی یہ روحیں تھیں تو وہ بھی روح کی شکل میں تھے. کوئی کسی جگہ آپ کو یہ نہیں ملتا کہ وہ اپنے جسم میں تھے, یا جب دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی معراج میں بھی, تو کہیں ذکر نہیں ملتا کہ وہ جسمانی ملاقات تھی. مگر یہ سارے عقائد کی ایک غلط عقائد صدیوں میں رائج ہوئے, کیے گئے, اور اس کی بھی ایک تاریخ ہے. ہم یہی چاہتے ہیں سامعین, اور آپ سے درخواست بھی یہی ہے کہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ وقت ہے جس پہ غور کریں, کیونکہ جب ان باتوں پر غور نہیں کیا جاتا تو مذہب کچھ رسومات بن کے رہ جاتا ہے, اور اس میں سے روحانیت نکل جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے انبیاء کے ساتھ, وہ یہی ہے کہ وہ کتاب کے ساتھ حکمت بھی دیتے ہیں, اور اسی حکمت پہ رہتے ہوئے انبیاء کی قومیں ترقی بھی کرتی ہیں. اور جب نہیں وہ حکمت چلی جاتی ہے ان سے, یا اس حکمت کو وہ چھوڑ دیتے ہیں, ترک کر دیتے ہیں, تو وہ پھر امتیں طاق نسیاں ہو جاتی ہیں. پروگرام جاری ہے. پروگرام میں وقت ہے جب آپ کے سوالات ہم شامل کیا کرتے ہیں. 50 منٹ کے قریب کا وقت آج کے پروگرام کے لیے. 4164106522 4164106522 41641065222 آپ کال کر سکتے ہیں, ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ پروگرام آپ FM 100.7 پہ سن رہے ہیں, لیکن سپتمبر کے مہینے سے, یعنی 5 ستمبر سن 2021 سے انشاءاللہ ہم ریڈیو ہم سفر پر اپنی پروگرام کو لے جائیں گے. اور ریڈیو ہم سفر کی فریکوینسی GTA کے لیے 1350 AM ہے, جبکہ مونٹریال کے لیے 1610 AM ریڈیو ہم سفر کے نام سے ہے. تو یہ پروگرام انشاءاللہ شام 6 بجے سے 8 بجے اتوار کی شب 5 ستمبر سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا, جبکہ ہم خطبہ جو امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتے ہیں, وہ ہم
ہفتے کی شام کو پیش کیا کریں گے انہی 2 فریکوینسیز پر. جی ٹی اے کے لیے 1350 AM اور مونٹریل کے لیے 1610 AM اور ریڈیو ہے ریڈیو ہم سفر. اور پروگرام کا وقت ہمارے ہوگا 6 بجے سے 8 بجے تک اتوار کو انشاءاللہ تعالی. یہ تبدیلی آپ نوٹ کر لیجئے. باقی ہماری ویب سائٹ voiceofislam.ca ہی رہے گی, اسٹوڈیوز کے نمبر بھی یہی رہیں گے, اور جیسے آج ہم آپ کے سامنے پروگرام voiceofislam.ca پر بھی براہ راست پیش کرتے ہیں, یوٹیوب پہ ہمارے چینل پر بھی براہ راست ہے. اسی طرح سے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آنے والے وقت میں ہم سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارم پر بھی براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں گے انہی اوقات میں. تو پروگرام جاری ہے اور آپ کے سوالات کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. احمد صاحب کنگسٹن سے میرے ساتھ موجود ہیں, پہلے انہیں آن ایئر لیتے ہیں. احمد صاحب ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی سوال یہ ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اگر اوپر سے آئیں گے تو کیا وہ قرآن کریم اوپر سے سیکھ کے آئیں گے یا حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو سکھائیں گے؟ کیونکہ آنا تو انہیں مسلمانوں میں ہے, تو کیا وہ سیکھ کے آئیں گے؟ کیا وہ کیونکہ ان کے پاس تو انجیل کا علم ہے پہلے, لیکن آن صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے ہیں. کیا وہ قرآن کریم کا علم کیسے لیں گے کہ جو آ کے اس امت میں آ کے, اور پھر اگر وہ اوپر سے اترتے بھی آئیں گے تو کیا کہتے آئیں گے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں, لوگ مجھے مطلب فوری طور پہ مان لیں, جہاں پہ جب کہ دوسرے انبیاء کے لیے تو بے شمار ہیں کہ ان کی صداقت کے معیار قرآن کریم نے قائم کیے ہیں, اور کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نرالا معیار ہوگا کہ ان کے ساتھ ہنسی ٹھٹھا مذاق نہیں ہوگا یا ان کی مخالفت نہیں ہوگی, اور لوگ فوراً آنے پانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں فوراً ان کو مانے, اور یہودی تو چلے رہنے دیں, عیسائی اور مسلمان اکٹھے ہو کے ان کو مان لیں گے. یہ چھوٹا سا سوال ہے, اس کو اگر آپ تھوڑا سا وضاحت کر دیں پلیز. ٹھیک ہے احمد صاحب, آپ کا سوال میں اپنے مہمانوں کے سامنے رکھوں گا. جی میرا خیال ہے کہ یہی سوالات جو ہیں ہم امین صاحب کی خدمت میں ہی پیش کر دیتے ہیں, کیونکہ ہمارا عقیدہ تو بڑا واضح ہے. جی اگر امین صاحب آئیں تو انہی سوالات, یہ جو سامنے سوال کیے ہیں بہت سارے, جی جی تو ایکسپلین کر دیں کہ ان کو کس طرح ان کا جواب مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے امین صاحب میرے ساتھ ویسے ہیں آن ایئر, ان کو آن ایئر لیتے ہیں. امین صاحب کو. امین صاحب آپ آن ایئر ہیں پروگرام میں, ایک دفعہ پھر خوش آن آمدید. ایئر رکھیں لیکن تھوڑا ٹائم لمبا دیں آج, کیونکہ آپ نے بھی سوالات پوچھے, میں نے بھی. سب سے پہلے آپ لوگوں کی ماشاءاللہ عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے. عبادت جو ہے نا, وہ ماتم کون سا والا کریں گے؟ زنجیر والا کیجیے گا. ماتم یعنی کہ رونے والا. اچھا رونے والا. عبادت جو ہے نا, عبادت روح کے لیے نہیں جسم کی ہوتی ہے. جس طرح براق سواری, روح تو ایک لطیف چیز ہے, ہوا میں اڑ جاتی ہے, چلی جاتی ہے. براق آیا تھا سواری جسم کے لیے. عبادت قبر میں پڑا ہوا انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایسا مردہ بتا دو جو کہتا ہو کہ میں قبر میں سجدے کرتا ہوں اور روزے رکھتا ہوں. عام انسان. عبادت جسم کے لیے, روح کے لیے نہیں. آپ کہتے ہو سارے انبیاء علیہ السلام کی روح نماز پڑھنے آئی تھی, تو یہ ماتم. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, وہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا. امین صاحب ایک دفعہ ایک سیکنڈ میں آپ کو روکوں گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں جو نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو پڑھائی تھی, جی وہ تمام انبیاء اپنے انسانی جسم کے ساتھ موجود تھے وہاں پر؟ بالکل. باقاعدہ آدم علیہ السلام باوضو نماز پڑھی تھی بغیر وضو کے. سنیں, آدم علیہ السلام میں اس دنیا کا پہلا اللہ کا بندہ, پہلا نبی, امامت کا حق مجھے ملے گا. موسیٰ علیہ السلام میں اللہ سے بات کرنے والا, اللہ کے ڈائریکٹ کلام کرنے والا, مجھے امامت کا حق ملے گا. ابراہیم علیہ السلام میں اللہ کا خلیل, مجھے امامت کا حق ملے گا. جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم ہے, آپ آگے بڑھیں. کیا آپ باتیں کر رہے ہیں, کس سے آپ باتیں کر رہے ہیں؟ دین اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ لوگ. میرے خیال میں مذاق اس وقت کوئی اور اڑا رہا ہے. امین صاحب یہاں آپ کو تھوڑی دیر روکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ ایک منٹ اس پہ بات کریں گے, پھر آگے آئیں گے, کیونکہ اسلام کے لیے نا ایک غیرت ہمارے اندر بھی ہے. آپ وہ والی بات کریں جس بات کے اوپر, مطلب یہ ریڈیو احمدیہ کا پلیٹ فارم ہے, اس حد تک نہیں ہم جا سکتے کہ جو جس بات کو ہم اپنے مہمانوں کو میں استحقاق دیتا ہوں وہ بات کریں گے. عطا راشد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ویلنٹ سے, انہیں بھی آن ایئر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کیا حال ہے؟ الحمدللہ.
جی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ جواب دے رہے ہیں اور موضوع بھی بہت اچھا ہے. بس مجھے یہی پوچھنا ہے کہ جو پچھلا سوال کیا گیا تھا اس کا جو جواب دیا تھا، جو میثاق جو گزشتہ انبیاء سے لیا گیا ہے تو آنے والے کا ذکر کیا گیا، اس میں پھر کیسے مطلب حضرت مرزا صاحب بھی کیسے شامل ہیں اس میں، کیونکہ وہ جو ہے وہ گزشتہ انبیاء سے میثاق لیا گیا، تو کس طرح اس کو ہم تشریح کر سکتے ہیں کہ اس میں آنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نبی بھی شامل ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کے سوال کا. میں معذرت سب سے پہلے امتیاز صاحب اور حافظ صاحب آپ دونوں سے، کیونکہ ایک تو الزام ہمارے اوپر تو چلو آپ لگا دیں، لگایا آپ نے، ایک ایسی بات انہوں نے کی ہے عقائد کے لحاظ سے. میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ انہوں نے 1,24,000 پیغمبر موجود تھے، سارے کے سارے. جی ایک کے لیے براق ہے، باقیوں کو تو کچھ پتہ کچھ نہیں کہ وہ کدھر سے اٹھ کے کہاں سے کیسے پہنچے، اور جسمانی طور پہ پہنچے. ہاں جی، انہوں نے کہا کہ جسمانی طور پہ پہنچے، اور وہاں پھر انہوں نے نماز ان کے پیچھے ادا کی، اور اس بات کو ایک اور رنگ دیا ہے جو پھر قرآن کریم کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم امام تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس کے لیے لفظ قرآن کریم میں امام کا موجود ہے، حضرت ابراہیم کے لیے بھی موجود ہے، ہر نبی کو بنایا گیا تھا، ان کو امامہ مہدیہ کہا گیا، رائٹ؟ جی بالکل، کہ انہیں ہدایت دیے گئے امام تھے ہمارے. یہ قرآن کریم کی آیت موجود ہے، وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. بالکل ایگزیکٹلی، جزاکم اللہ مربی صاحب کی یہ آیت قرآن کریم کی موجود ہے، جس کا مطلب بھی یہی ہے. تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ان سب، یعنی ایک طرح سے میننگ مربی صاحب یہ نکلتا ہے امتیاز صاحب کہ وہ سب امامت کے لیے جانا چاہ رہے تھے، لیکن حضرت جبرائیل نے روک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اس کی امامت آپ کریں گے. گویا ان نبیوں کو پہلے نہیں پتہ تھا اس بات کا. بھی بہت ساری باتیں ایسی نکل آئی ہیں جو جی اصل میں امین صاحب طیش میں آگے، غصے میں آگے، اور خود ہی اسلام جیسے مقدس مذہب کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ جو عقیدہ آپ نے ابھی بالکل لے مین ٹرم میں ایکسپلین کیا ہے، تو مذاق کون بنا رہا ہے؟ ہم تو نہیں بنا رہے ہیں. ہم نے سمپل آپ سے سوال پوچھا ہے آپ کے عقیدے کے بارے میں، اور آپ اس کا جواب نہیں دے پا رہے، تو اس کا آپ طیش میں آگے، غصے میں آگے. تو اسلام مذہب کا ہم مذاق نہیں اڑا رہے، آپ نے اڑایا ہے. ہم اسلام سے محبت رکھتے ہیں. آپ کو کال آپ کی اس لیے بند کروا دی گئی تھی کہ آپ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو کر پانی شانی پی کے وضو کر کے پھر آئیں دوبارہ اور بات کریں. اور آپ نے بھی آج سوال جو ایک سامع نے کیے ہیں اس کا بھی جواب دینے ہیں ابھی، تو غصے میں نہ آئیے گا، تحمل سے آ کے بات کریے گا پلیز. صفی صاحب، جو بھی ہماری بات ہوگی وہ قرآن مجید سے ہوگی. جی تو قرآن مجید ہماری تعلیم جو مکمل موجود ہے، اس کے بعد ایسے حوالہ جات پیش کرنا جس کا قرآن مجید سے تضاد ہو جائے، وہ قابل قبول نہیں ہوتا. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ. یہ انبیاء، سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 9 ہے کہ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، کہ ہم نے انبیاء کا جسم ایسا نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور وہ ہمیشہ رہنے والے. یعنی آپ وہ باتیں کریں جو قرآن مجید کے خلاف نہ ہوں، اور ہم آپ کو بار بار کہیں گے کہ ہمارا یقین ہے اور یہ قرآن مجید کا بھی حکم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افا غیر اللہ ابتغی حکمن، کیا میں غیر اللہ کو حکم بنانا پسند کر لوں؟ تو ہم تو اللہ تعالیٰ کو ہی حکم بنائیں گے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 115 ہے کہ افا غیر اللہ ابتغی حکم وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، کہ اللہ تعالیٰ نے تو مفصل کتاب بیان کر دی، اب ہم کسی اور کو حکم بنا لیں کہ تم بتاؤ جی وہ اس وقت کیا ہوا تھا، جبکہ قرآن مجید میں اس کو مفصل طور پر بیان کر دیا ہو. چلیے ٹھیک ہے. بہرحال اس بات کو میری تو عقل نہیں مانتی سے مطلب یہ پریشان ہوں اس وقت کہ جو باتیں آپ نے سوچی ہی نہیں کبھی. ایک چیز کو
کسی کی نفرت میں یا کسی کو غلط کہنے کے لیے آپ اس حد تک چلے جائیں، اتنے غلط عقائد پہ چلے جائیں. یہ باتیں امین صاحب بات کی بنی ہوئی ہیں، یہ باتیں جہاں سے آپ اخذ کر رہے ہیں یا بعض جگہوں سے پڑھ رہے ہیں، سنی سنائی کہانی کی باتیں ہیں. اس میں اسلام یا قرآن کریم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اس سے جو سند نہیں ملتی، نہ سند ملتی ہے. نعوذ باللہ ایک مذاق بنتا ہے مذہب کا، آپ کو پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی. بہرحال پروگرام جاری ہے ریڈیو احمدیہ. اب ہم سے بات کی تھی راشد صاحب نے، عطا راشد صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ نے اچھے طریقے سے وضاحت کی آیت میثاق النبیین کی، اور پروگرام میں جوابات بھی ان کو پسند ہے. بہت شکریہ آپ کا راشد صاحب. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ تھوڑی سی اور وضاحت کریں کہ چلیے یہاں تک تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایک آیت ہے میثاق النبیین والی، اس میں عہد لیا گیا ہے، آنے والے کی بات کی گئی ہے، یہ مان لیا. یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ حضرت مرزا صاحب جو ہیں وہ وہی مصداق ہیں اس کے؟ جی عطا صاحب بہت آپ جزاک اللہ، آپ نے پسند کیا. عطا صاحب قرآن مجید کی جو آیات آپ کے سامنے دو میثاق النبیین کی پیش کی گئی ہیں، وہ ایک آیت جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 82 ہے، یہ تیسرے پارے میں ہے. اور دوسری جو آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی وہ الاحزاب آیت نمبر 8 ہے، اور یہ پارہ نمبر مجھے پارہ یاد نہیں ہے، آپ جواب دیتے ہیں. یہ پارہ نمبر 12 ہے، 21 ٹھیک ہے. پارہ نمبر 21 میں سورہ الاحزاب ہے، اس کی آیت نمبر ہے 8، ٹھیک ہے. اور اگر بسم اللہ کو نہ کاؤنٹ کریں تو 7. تو یہ دو آیات ہیں جو متنازع فی امر ہے، یعنی کہ جس بات پر بحث ہے وہ یہ ہے کہ ختم نبوت کو اس طرح مانو کہ ختم، اب کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. ہمارا آپ کے سامنے موقف یہ ہے کہ قرآن مجید سے اس میں اختلاف آ جاتا ہے. قرآن مجید ایسا عہد پیش کرتا ہے میثاق النبیین جس میں نبیوں سے یہ عہد لیا گیا کہ ایک نبی جو نبی آئے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. اور یہ عہد پچھلے نبیوں سے لیا گیا، جیسے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. ویسے ادھر پچھلے کوئی لفظ موجود نہیں، لیکن اگر آپ نے سمجھیں کہ میثاق النبیین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر رکھنا ہے، پہلی آیت جو سورہ آل عمران کی ہے، تو دوسری جگہ وَمِنْكَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ کا لفظ علیحدہ سے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا تاکہ کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے. تو ختم نبوت کے وہ معنی جو اس آیت کے منافی ہوں وہ قرآن مجید میں اختلاف پیش کرتے ہیں، وہ اختلاف بنا دیتے ہیں. تو آپ اگر ان دونوں آیات کو پڑھیں تو آپ کو ختم نبوت کے معنی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے. افسر سادہ الفاظ میں جو ان کا سوال تھا کہ حضرت مرزا صاحب کی نبوت کا کیسے یہاں پہ ملتا ہے، تو سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ چلیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مان لیں کہ کسی نبی نے نہیں آنا تھا تو پھر آپ سے میثاق لینے کا کوئی اس کی کوئی حکمت نظر نہیں آتی. تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی کا آنا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی میثاق لیا گیا. اگر ان کے عقائد کے مطابق یہ مان لیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں آنا تو پھر میثاق النبی جن کی کوئی حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے کی کوئی حکمت نہیں معلوم ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ اس آیت کے حوالے سے جواب ہے سارے، کیونکہ اس سے کچھ سوالات اور بھی نکلتے ہیں. اگر علمی بحث جاتی ہے ہمارے سامعین وہاں تک جاتے ہیں، ضرور کریں گے. سامعین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ، میں آپ کا میزبان ہوں صفی راجپوت، میرے ساتھ امتیاز احمد سرا صاحب ہیں اور حافظ علی مرتضیٰ صاحب، اور آپ کے سوالات ہیں. پروگرام میں 30 منٹ سے کچھ زائد کا وقت موجود ہے. میرے ساتھ نصیر الدین صاحب موجود ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں ٹورنٹو سے. نصیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میرا سوال سے چھوٹا سا ہے کہ ابھی جیسا کہ بتایا گیا ہمارے کسی دوست کی طرف سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں 1,24,000 پیغمبروں کی کو جمعہ نماز پڑھائی.
تو کیا وہاں پر اتنی کیپیسٹی ہے جو فزیکلی وہ سارے لوگ اتنے ایک جگہ پہ جمع ہو سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. ایسے میں جی وہ بہت سارے ایسے سوال لاجیکل تو پھر بنتے ہی چلے جاتے ہیں. میں نے بھی یہی پوچھا تھا کہ سب باوضو تھے تو اتنے لوگوں کے پانی اور وضو کرنے کے لیے 5 نمازوں کا وقت نکل جانا تھا. چلیے بہت شکریہ آپ کے سوال کا. امین صاحب ہیں دوبارہ, ان کا بھی ہم سوال لے لیتے ہیں. امین صاحب خلاصہ بیان کر دیں کس چیز کا سوالات ٹھیک ہے کچھ پینڈنگ تھے. ٹھیک ہے. امین صاحب کو آن ایئر لینے سے پہلے میں وہ بات دہرا دیتا ہوں کہ ہمیں کال کی گئی تھی, احمد صاحب نے کنگسٹن سے کال کی تھی. تو احمد صاحب نے کچھ سوالات سامنے رکھے تھے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو قرآن کریم اور عربی کیا وہ سیکھے ہوئے ہوں گے یا انہیں کوئی قرآن پڑھائے گا؟ کتنا وقت لگے گا اس کو پڑھانے میں, سمجھانے میں, عربی سکھانے میں, اور کون سکھائے گا؟ ان کی نظر میں تو نبی کا استاد کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو جب استاد ہی کوئی نہیں ہوتا تو کس سے سیکھ کے آئیں گے؟ کیا حضرت جبرائیل پھر دوبارہ آئیں گے سکھانے کے لیے؟ اور ساتھ جب وہ آئیں گے تو کیا آسمان سے اتر کے کہیں گے کہ میں عیسیٰ ہوں اور سارے مجھے مان لو؟ تو کیا سارے بالکل مان جائیں گے؟ ہم نے تو یہی پتہ ہے کہ جو بھی نبی آیا اس کے ساتھ ایک جد و جہد کرنی پڑی, اس کی ہنسی اڑی, مذاق ٹھٹھا اس کے ساتھ. قرآن کریم کہتا ہے رائٹ کہ یہ سارے واقعات ہوئے اور ایک ایسی زندگی گزرتی ہے جس میں مطلب ایک آپ کے علماء نے ہی لکھا ہے کہ چونکہ دنیا اسباب کی ہے تو وہ سبب کرنے پڑتے ہیں. تو وہ کیا کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا اور سب کچھ ویسے ہی ہو جائے گا؟ تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو بدل دے گا؟ باقی انبیاء کے لیے سنت اور تھی, جب حضرت عیسیٰ دوبارہ آسمان سے نیچے آئیں گے تو وہ سنت ان کی اور ہو جائے گی. تو یہ سارے کچھ سوالات ہیں امین صاحب جو احمد صاحب نے کیے تھے. میں نے شاید کچھ اس میں سے مس بھی کر دیا ہو, لیکن اتنے ہی سوالات کے جوابات پوچھنا تھے آپ سے بھی. تو آپ آن ایئر ہیں, ان کو آن ایئر کیجیے امین صاحب کو پلیز. تو امین صاحب آپ آن ایئر ہیں. جی تو یہ میں نے سوالات آپ کے ہیں. سارے سوالات سنے. جی سب سے پہلے کہ آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ اپنا قانون بدلے گا. ہاں آدم علیہ السلام کو اللہ یہاں 3 دفعہ ہاں کی ضرورت نہیں تھی, ایک دفعہ بھی نہیں, اس کافی لیے تھا. ہاں کی ضرورت ہے تاکہ آپ لوگوں کے دماغ میں بیٹھ جائے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, تخلیق کیا, یہ تو آپ کو پتا ہے. پھر آدم علیہ السلام کے بعد نسل انسانی کا سلسلہ چلا مرد عورت کے ذریعے. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے اپنا قانون بدلا, بغیر باپ کے پیدا ہوئے. سارے مرزائیوں سن لو. پھر آپ کو اتنا پتا ہے مرزائیوں سنو کہ نبیوں کا استاد اللہ ہوتا ہے, اللہ. ٹھیک ہے, اللہ سب سکھاتا ہے ان کو. پھر سنو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند تھے. جب انہوں نے تورات پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا اور کہا, حدیث شریف موجود ہے, سن لو مرزائیوں, کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی چارہ نہ ہوتا میری اتباع کیے بغیر. تو یعنی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر سکتے ہیں, اور آپ لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام پن کی طرح چپتے ہیں. پتہ نہیں کون, پھر کہتا ہوں میں عقل ماتم کرنے کو دل کرتا ہے. یہ سارے مرزائیوں نے امریکہ کینیڈا کے سن لیا ہوگا. کاش میں اس زبان میں آپ میں سے ہم میں سے کوئی ایسی تقریر بھی کر سکے. آئیے باری باری واپس سناتے ہیں. جی تو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت بدلے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو یہ صرف دوسری آیت غلط ہو گئی قرآن کریم کی. ان کی منہ کی باتیں ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا لا تبدیل لسنت اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. تو اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا. ہاں 10 دفعہ کہہ لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے. ہم نے قرآن کریم کو مانا ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت نہیں تبدیل کرتا. رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چبنے والی بات, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا ہم احترام کرتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں, لیکن چبنے والی بات ہے تو انہی کے ساتھ ہی ہے. جب ہم ذکر کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں,
قرآن کریم سے ثابت کریں، سب سے زیادہ چبھن ان کو ہوتی ہے. تحریف ہو گئی بہت. جی یہ جی. دیکھیں جو انہوں نے جو حدیث پڑھی ہے، یہ حدیث تو آپ کے پاس اگر ہے تو آپ کندید صداقت شاید آپ اصل حوالہ بھی بتا دیں گے اس کا. انہوں نے کہا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی حدیث ہے، تو وہاں لفظ ایک بدلا ہے انہوں نے اور لحیین کا لفظ موجود ہے عربی میں بھی، عیسیٰ کا لفظ نکال دیا ہے. عیسیٰ و موسیٰ حیین لما وسعہما الا اتباعی. ایگزیکٹلی کہ اگر عیسیٰ اور موسیٰ زندہ ہوتے یا موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے، دیکھیں اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے اور دونوں کو اکٹھے کھڑا کر دیا ہے، یس، فوت شدہ نبی کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ دونوں زندہ نہیں ہیں. جی. اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کے لیے کوئی چارہ نہ ہوتا سوائے اس کے کہ وہ میری اتباع کریں. تو سن لیجیے امین صاحب، آپ نے حدیث پڑھی، وہ حدیث آپ نے تحریف شدہ حدیث پڑھی ہے. اصل حدیث پرانی کتابوں میں موجود ہے، اور چونکہ جماعت احمدیہ یہ حدیث بار بار آپ کے سامنے رکھتی تھی، آپ کی علماء کے سامنے رکھتی تھی، جس کا جواب موجود نہیں تھا، تو اور وہ تحریف اب پتہ نہیں کیا حال ہے. ہادی صاحب نے تو پورا وہ دکھا بھی دیا تھا اپنے پروگرام میں کچھ 1-2 سال پہلے کہ لفظ حضرت عیسیٰ کے نکال دیا ہے، لیکن حیین کا لفظ موجود ہے، جو کہ عربی غلط ہو گئی کہ موسیٰ حیین دونوں زندہ، دوسرا کون تھا اس میں. تو بات جو چیز آپ لا رہے تھے کہ سن لیں، غور سے سن لیں، کان کھول کے سن لیں، اس میں ہے. اور اب آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ تحریف عربی میں ابھی نہیں ہوئی ہے، وہ جو کتابیں چھپتی ہیں یہ انہوں نے جو اپنی چھاپی ہیں اس میں انہوں نے اس کے اندر تحریف کی ہے. اب آپ سے یہ سوال دوبارہ بنتا ہے، بڑے ادب کے ساتھ بنتا ہے کہ جائیے پوچھئے ان علماء سے جن کو آپ کہتے ہیں کہ کتاب کے وارث ہیں. یہ کیسے وارث ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کی تصدیق کر گئے کہ یہودیوں کی طرح ہو گئے کہ کتاب کا ایک حصہ بدل دیا، ایک حصے کو جو ان کو سوٹ کرتا ہے اس کو رکھتے ہیں، جو نہیں کرتا. تو یہ بات آپ نے ایک غلط کی. دوسری غلط آپ نے یہ کی کہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت بدلے گا. اللہ تعالیٰ اس کا کوئی ثبوت آپ کے پاس موجود نہیں ہے. کیوں حافظ صاحب؟ صفی صاحب بڑی مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ جب بھی مرزیوں سے بات ہوگی جی. تو سب سے پہلا جو ہمارے پہ الزام لگتا ہے وہ لگتا ہے یہ ختم نبوت کو نہیں مانتے. جی. یہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کرنے والے ہیں. نعوذ باللہ. آج ہم اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، کالرز ہمیں کال کر رہے ہیں، زیادہ تر کی کوشش اسی موضوع پہ رہنے کی ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ یہ جو اتنا بڑا مسئلہ ہے اور جس کی وجہ سے کسی کو بھی مرزئی جو ہیں وہ پسند نہیں، اس لفظ کو اس طرح چوڑا کر کے بولتے ہیں جیسے شاید یہ ہمارے لیے، میں تو ہوتا تو شاید میں خوش ہوتا، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اس لفظ کو اتنا برا کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ مرزئیو سن لو. تو عجیب بات ہے کہ آج ہم ختم نبوت پر بات کرنے کے لیے ادھر 2 گھنٹے کے لیے موجود ہیں اور ہمیں اس طرف آ نہیں رہے. جی. امین صاحب سے درخواست کی تھی، اور ادب سے ہی ہم ادب کے دائرے میں رہ کے ہی بات کرتے ہیں، اور بلکہ ہمیں تعلیم بھی یہی ہے کہ ایک تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرنی چاہیے. ہمیں تو جو سکھایا گیا ہم اس تعلیم پر عمل کرتے ہیں. لیکن امین صاحب کا یہ وتیرہ ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، وہ عموماً نہیں ہوتی، لیکن جب یہ کسی ایک کونے میں لگ جاتے ہیں تو پھر اس طرح طیش میں آ جاتے ہیں اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. قرآن کریم ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ، یہ بد زبانی پہ نہ اتر آؤ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. سامعین، پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور تقریباً 20 منٹ سے کچھ زائد کا وقت آج کے پروگرام کے لیے موجود ہے. ہم ریڈیو احمدیہ میں آپ کے سوالات شامل کر رہے ہیں. کوشش ہماری یہ ہے اور آپ سے درخواست بھی ہے کہ پروگرام کو علمی سطح پہ رکھنا چاہتے ہیں، اور یہی چاہتے ہیں کہ جو بات کی جائے وہ ایک تہذیب کے دائرے میں بھی ہو اور قرآن اور حدیث اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بھی ہو. اور ہم گاہے بگاہے منطقی لحاظ سے بھی آپ سے بات کرتے ہیں، اور وہ ضرورت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
بار بار ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ کتاب کے ساتھ حکمت بھی دی ہے، اور قرآن کریم کا انداز بھی یہی ہے کہ وہ آپ سے کہتا ہے کہ مظاہر کائنات پہ غور کرو، دن اور رات کے آگے پیچھے آنے پر غور کرو، ان چیزوں پہ غور کرو، تدبر کرو، اس کی دعوت دیتا ہے قرآن کریم. تو ہم بھی آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ یہ ایک عقلی بات بھی ہے. حسن صاحب ہیں ٹورنٹو سے، میرے ساتھ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، انہیں آن ایئر لیتے ہیں. حسن صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید. آپ کا سوال. جی وعلیکم السلام. ایک تو جی میں دو چیزیں جانتا ہوں پوچھنا چاہتا، تبصرہ کہہ لیں، ایک کوئسچن کہہ لیں. آپ کے پروگرام میں کچھ عرصے پہلے ایک صاحب نے میرا خیال ہے ٹیلنٹڈ آنسر دیا تھا. انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ چونکہ ساری چیزیں فزیکل ہیں تو اگر جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کی یہ خصوصیت بھی ان کے ساتھ آئے گی کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. سوال اس میں پھر یہ ہے کہ جو ہم صاحب نے جو کہا تھا، ظہیر صاحب نے سیٹل سے سوال میں کہا تھا کہ میں سب سے پہلے کہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کریں، رائٹ؟ جی 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 مجھے یاد آ گیا. ٹھیک ہے. اب اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کر لیں تو 1,24,000 انبیاء کو بھی لوگوں کی خواہش ہوگی کہ زندہ کر لیں. جی تو پھر دنیا کی صورتحال کیا ہوگی، کس کو مانیں گے لوگ؟ اور دوسرا سوال، ابھی میرا جو بھی کوئی بات ہوئی اس پہ قانون قدرت پر، تو سوال میں اللہ تعالیٰ پہ تو یہ چیز نہیں سنبھال کر سکتا، لیکن میں ایک دنیا کے لحاظ سے بات کرتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ جب کوئی لا بناتا ہے اس کو پھر تبدیل کرتا ہے اور پھر تبدیل کرتا ہے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس کو تو عقل ہی نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے وہ جب تبدیل ہوگا تو وہ قانون کس کا ہوگا؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہوگا نا. تو پہلا لا ہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنے گا وہ درست بنے گا، غلط نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن صاحب، آپ کی بات سے مجھے اتفاق بھی ہے، ہم اس پہ بات مزید کریں گے. عبداللطیف صدیقی صاحب ہیں چیٹھم سے میرے ساتھ، ان کو آن ایئر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. راجپوت صاحب، میں بڑا افسوس سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اللہ کی قدرت کو، اس کی سنت کو، اس کے علم کو محدود کیوں کرتے ہیں کہ پانی کہاں سے آئے گا وضو کے لیے اور وہاں 80 آدمی کھڑے ہوتے ہیں. بس میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے اس سل پہ نماز پڑھی نیچے بیسمنٹ کھلوا کے. مفتی اکرم صاحب جو مفتی اعظم فلسطین کے، انہوں نے مجھے کہا کہ جا کے وہاں نماز پڑھ کے آئیے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی تھی. میں نے پورے مسجد اقصیٰ میں 3 دن رہائش فرمائی، میں نے ایک ایک چیز دیکھی. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ 80 کی جگہ 8 کروڑ آدمی بھی وہاں اکوموڈیٹ کر دے آپ ان کو. اسی طرح انصر رضا صاحب نے ایک دن فرمایا کہ وہ سمندر نہیں پھٹا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، وہ تو جوار بھاٹا تھا. اللہ کی طاقت کو محدود کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ قسم کھا رہا ہے اپنے ذات کرامی کی کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں. 80 آدمی ہو یا 8 کروڑ آدمی ہو، سب اللہ کا کر سکتا ہے. انبیاءوں کے لیے پانی وانی سب اللہ کا کام ہے، سمجھے نا؟ آپ اس کو مذاق اڑا رہے ہیں. میں وہاں نماز پڑھ کے آیا ہوں، آپ مذاق اڑا رہے ہیں. چلیے، بہت شکریہ عبداللطیف صدیقی صاحب آپ کی کال کا. میرے ساتھ اس وقت منور صاحب ہیں ٹورنٹو سے، ان کا سوال بھی لیتے ہیں. منور صاحب، ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. میرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گدھے کے اوپر سواری کی ہے، ہاں جی، جب وہ یہاں آئیں گے یہ جہاز دیکھیں گے، یہ اتنی تیز ٹرینیں دیکھیں گے. سعودی عرب میں تو اب بہت تیز ٹرینیں چل پڑی ہیں، وہ تو ویسے حیران پریشان ہو جائیں گے کہ یہ میں کہاں آ گیا ہوں. تو یہ کہتے ہیں انہوں نے دنیا کا چکر لگانا ہے 1 مہینے کے اندر اندر. یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ مثلا کہ کچھ سینس نہیں بناتی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات کسی اور طرف چلی جائے گی، آپ کو ہم اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن حسن صاحب نے پہلا سوال کیا ہے. میں تھوڑا سا پس منظر بتا دیتا ہوں. اتفاق سے وہ بات مجھے بھی یاد رہ گئی تھی حسن صاحب نے جب شروع کی کہ ایک کالر نے بڑا انٹیلیجنٹ سوال کیا تھا. ظہیر صاحب ہمیں عموماً سیاٹل سے کال کیا کرتے ہیں. انہوں نے ایک دن یہ سوال کیا تھا کہ چلیے میں اس بات کو مانتا ہوں اور ہم سب مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں. تو اگر وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں اور وہ اس دنیا میں واپس آتے تو میری تو سب سے زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. تو میں تو کہتا کہ انہیں زندہ کر کے دکھائیں.
اور یہاں وہ چپ کر گئے تھے. اصل میں ان کا بنیادی سوال یہ تھا کہ یہ عقیدہ جب آپ مانتے ہیں تو پھر اب افضلیت کس کی ہوئی, مردے کو زندہ کرنے والے کی یا اس مردے کی جو زندہ ہو گیا؟ کون سا عقیدہ آپ کیسے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, کس طریقے سے بنا کے بیٹھے ہوئے؟ صفی صاحب یہ باتیں ہم نے پہلے بھی کی ہوئی ہیں جی. ان جو سوالات کا ایک سلسلہ ہم نے ان کے امین صاحب کی خدمت میں پیش کیا تھا, جن کا آج تک انہوں نے جواب نہیں دیا. ان میں یہ سوال بھی تھا, مجھے یاد ہے. اور وہی آ جا کے بات یہی آ جاتی ہے کہ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو پھر یہ باتیں ان کو چبھتی ہیں, کیونکہ ہماری محبتیں اور ہماری وفائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, نہ کسی اور نبی کے ساتھ. ہاں اگر اور کسی کے نبی کے ساتھ وفائیں اور محبتیں ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ہمیں بتایا کہ یہ نبی سارے سچے تھے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں یہ جو چھوٹے چھوٹے انبیاء آئے ہیں ان کی صداقت کا ہمیں علم بھی نہ ہوتا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور یہ اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ نے دوسرے انبیاء کی بھی صداقت ثابت کی. تو اگر ہمیں دوسرے انبیاء سے محبت ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہے. تو ہماری وفائیں اور ہماری جو محبتیں ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے. اور اس بات کو شاید میرے خیال امین صاحب ابھی سمجھتے نہیں ہیں, ابھی نہیں سمجھتے. انہوں نے ایک عقیدہ غلط بنایا ہے. حسن صاحب دوسرے سوال کا جواب بھی آپ کا اسی بات میں ہے جو ابھی امتیاز سرا صاحب نے آپ کو کہی. آپ نے ایک سوال یہ پوچھا تھا کہ قانون اللہ تعالیٰ بناتا ہے یا جو کوئی اگر انسان ہو وہ بنائے توڑ دے تو ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ تو خود بھی پرفیکٹ ہے اور اس کے بنائے ہوئے قانون بھی ایسے ہی ہونے چاہیے, اس قانون کو بدلنا اور ٹوٹنا نہیں چاہیے. اور اسی بات کو آپ نے جوڑا ایک طرح سے کہ 1,24,000 یا جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب زندہ ہو جائیں گے تو لوگ کس کی مانیں گے؟ تو اس کا مختصراً تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی اس بات کا جواب آپ کو دیا ہوا ہے کہ جو دین ہے اللہ کے پاس وہ اسلام ہے صرف, اور تمام انبیاء جو آئے انہوں نے ایک ہی پیغام دیا ہے, اور اس پیغام کی اکملیت خاتمیت جو ہوئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آپ کے دور میں ہوئی, اور وہی ختم نبوت کا حقیقی مطلب بھی ہے کہ ایک جامع, ایک ختم, ایک اکمال کو پہنچی ہوئی تعلیم جو کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی یہ شریعت شروع ہوئی تھی وہ اپنے اکمال تک, اپنے کمال تک پہنچتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں. اور یہ قرآن کریم وہ سورہ شورا کی آیت ہے وَمَنْ شَرَعَ لَكُم مِّن دِینٍ والی, آپ کو اگر یاد ہو تو, کہ تمہیں شرع میں سے وہی دیا گیا جو تم سے پہلے دیا گیا تھا. حافظ صاحب وہ میرے خیال میں سورہ شورا کی 14ویں آیت ہے یا 41ویں, اب یاد نہیں ہے. تو وہی ساری کی ساری مطلب ایک ہی دین ہے, ایک ہی شریعت ہے جو اپنے اکمال تک پہنچی. روزے پہلے فرضیت تھی, حج آپ کے پاس تھا, نماز کا حکم قرآن کریم میں موجود ہے, حضرت نوح سے شروع ہوا اور آگے تک آیا ہے. ٹھیک ہے, اکمال تک پہنچایا ہے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے, کمال تک پہنچایا ہے, تو تبدیل نہیں کیا, اور اللہ تعالیٰ کی سنت بھی تبدیل ہونے والی نہیں. عبداللطیف صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا اس بات پہ ناراض ہوئے کہ آپ نے غالباً یہ مجھے کہا کہ مذاق اڑایا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر کیسے وضو کرتے, کیسے وہ کرتے. آپ وہاں گئے ہیں, آپ نے وہ جگہ دیکھی ہے, صرف آپ نے اکیلے نے نہیں دیکھی, اور بھی لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جنہوں نے دیکھی بھی ہو, اور یہ توفیق اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو دیتا ہے. جو جگہ جو آپ نے جا کے دیکھی ہے وہاں رہے ہیں, آپ نے وہاں جا کے نماز بھی پڑھی ہے. بات یہ نہیں ہم کر رہے تھے, ہم آپ کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا مذاق نہیں اڑا رہے تھے, نہ ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ کہیں جی ان اللہ علی کل شیء قدیر کہہ کے آپ ہر چیز پہ پردہ ڈالیں. اسی خدا نے فرمایا کہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی, جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, اور یہ میرے الفاظ نہیں قرآن کریم کے الفاظ ہیں. یہ بات جو تھی وہ لاجیکل ایک بات کرنے کی تھی کہ آپ یہ کہتے ہیں تمام کے تمام انبیاء, اول تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ انبیاء کتنے تھے, پھر آپ نے کہا کہ وہ سارے آ گئے, ان کے لیے پانی بھی ہو جاتا, ان کے لیے وضو بھی ہو جاتا, یہ سب ہوا. اتنا عظیم الشان واقعہ جو تاریخ میں ہوا ہے جس کو آپ نے گھڑا ہے, رائٹ, اس کی کوئی مثال نہیں ہے آپ کے پاس, اس کی کوئی مثال, کوئی گواہی نہیں ہے آپ کے پاس, کوئی تصدیق نہیں ہے اس کی آپ کے پاس. یہ ساری کی ساری باتیں بعد میں گھڑی گئی ہیں. کہ حافظ صاحب وہ آئے تو آپ کو ملی؟ اچھا چلیے ٹھیک ہے. دوسری بات صفی صاحب, یہ عبداللطیف صاحب نے جو بات کی میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ عبداللطیف صاحب برائے مہربانی آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے ذرا
قرآن مجید کی آیات کو ان کا مقام سمجھتے ہوئے ان کو پڑھیں اور پھر اس کو سمجھیں، کیونکہ یہ ایک عربی زبان میں اترا ہوا ہے. اس کو اپنے من پسند کا جو آپ کو پسند آ رہا ہے اس کا وہ ترجمہ جو آپ نے سمجھا وہ کچھ اس میں تھوڑی سی غلطی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز پر قادر ہے جو وہ چاہتا ہے. یہ شاء یشیء جو ہے یہ قرآن یہ عربی کا جو یہ الفاظ ہیں ان کا مطلب ہے جو وہ چاہتا ہے. یہ نہیں کہ جو علی مرتضیٰ چاہتا ہے یا جو ہم سپر ہیومن ہم نے جو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ انبیاء کے متعلق ہم نے جو اپنے عقائد بنا لی ہیں، یہ ہمارے عقائد ہیں. اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے، ہر اس چیز پر قادر ہے جو وہ چاہتا ہے. اس سے اگر آپ کی بات کو مانا جائے تو کیا اللہ تعالیٰ مرنے پہ بھی قادر ہے؟ یہ سوال اٹھے گا. جھوٹ بولنے ہر پر بھی چیز قادر ہے. ہر چیز پر اگر قادر ہے تو کیا مرنے پہ بھی قادر ہے؟ جھوٹ بولنے پہ بھی قادر ہے؟ وہ ہر اس چیز پر قادر ہے جو اس کی ذات کے مطابق ہے. اور وہ کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں، اس میں ساری باتیں تفصیل سے، جیسے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. کیا انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کیا سنت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ کہ جو انبیاء ہیں وہ ہمیشگی کی زندگی نہیں ان کو دی ہوئی؟ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا آفا ام متا، کیا اگر تو فوت ہو جائے، تجھے موت آ جائے، فہم الخالدون، تو یہ ساری ہمیشگی کی زندگی پانے والے ہیں. تو یہ ایسی باتیں ہیں جن کا ادراک جو ہے قرآن مجید سے ہی آپ کو ملے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ترجمہ اگر آپ نے سمجھنا ہے تو قرآن مجید کو پڑھیے. یہ جو بچگانہ باتیں ہیں نا جی، ہر چیز پہ ہی قادر ہے. ہم قطعاً اس سے اختلاف نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، لیکن وہ چیز جس کا جو اس کی ذات کے مطابق ہے. یہ تو نہیں کہ وہ مرنے پہ بھی قادر ہو جائے، جھوٹ بولنے پہ بھی قادر ہو جائے، قتل، مطلب آپ کیا آپ نے پھر اپنا ایک جو دائرہ کار رکھنا ہے وہ کیا رکھنا ہے؟ جو آپ نے سوچا ہے صرف اس چیز پہ قادر ہے کہ جی مردوں کو زندہ کر دے گا، اس پہ قادر ہے. تو کسی بھی انسان کو خدائی طاقتیں دے دے گا تو وہ اس چیز پہ صرف قادر ہے. تو وہ ان ساری باتوں کا کہاں سے ادراک ہوگا؟ قرآن مجید کے سے. تو قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کو اچھی طرح پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کس چیز پہ قادر ہے. چلیے بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو سامعین، پروگرام ریڈیو احمدیہ، ہم آج اپنے پروگرام کے اختتام تک بڑھ رہے ہیں. 10 منٹ کا وقت میرے پاس موجود ہے آج کے پروگرام میں. میں اپنے مہمانوں کے پاس جاؤں گا آخری الفاظ کے لیے، آج کے پروگرام کے آخری الفاظ کے لیے، لیکن اس سے پہلے یاد دہانی آپ کو کروا دیں کہ انشاءاللہ ستمبر 5 سے ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں شام کو 6 بجے سے 8 بجے تک پیش کیا جائے گا. تو ہمارے پروگرام کا وقت تبدیل ہو جائے گا. پہلے یہ پروگرام 8 بجے شروع ہوتا ہے آج کل، اور 11 بجے شب تک چلتا ہے، لیکن ہم پھر یہ پروگرام 6 بجے شروع کیا کریں گے براہ راست، اور 8 بجے یہ پروگرام ہمارا اختتام پذیر ہوگا. اور فریکوینسی بھی تبدیل ہو جائے گی، ہم ریڈیو ہم سفر پر چلے جائیں گے. ریڈیو ہم سفر کی فریکوینسی جی ٹی اے کے لیے 1350 1350 ہے، اے ایم فریکوینسی ہے. اسی طرح سے مونٹریال کے لیے یہ فریکوینسی 1610 یا 1610 ہے. اور ہم سفر ریڈیو کی جو اور سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کے اوپر بھی یہ پروگرام براہ راست آپ سن سکیں گے. تو اے ایم فریکوینسی سپٹمبر 7 سے، اور پروگرام کا وقت ہوگا شام کو 6 بجے. اسی طرح سے انشاءاللہ ہفتے کی شب 6 سے 7 یا 7 سے 8 کے بیچ میں 1 گھنٹے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ان کے پروگرام کی ریکارڈنگ پیش کریں گے. دوسرا ایک اور سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے جس میں
ریڈیو پہ تو ہم آپ کے سوالات براہ راست لیتے ہیں، موضوع شروع کرتے ہیں، جوابات دیتے ہیں، آپ اعتراضات کرتے ہیں، ان کے جوابات ہوتے ہیں، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس موضوع پہ ہم پروگرام شروع کرتے ہیں بسا اوقات پروگرام اپنے اصل موضوع سے ہٹ جاتا ہے آپ کے سوالات کی وجہ سے. تو ایک یوٹیوب پہ چینل ہم نے شروع کیا ہے جس کا نام ہے ٹرو اسلام، اور اس ٹرو اسلام کو آپ سرچ کر سکتے ہیں ٹرو اسلام CA یوٹیوب پہ، جس میں اردو زبان میں ہی فی الحال آپ کے جتنے اعتراضات ہوتے ہیں، سوالات ہیں جو ہم نے جمع کیے ہیں، ان کے جوابات ہم آپ کی خدمت میں دیتے ہیں ایک وقت میں ایک اعتراض کر. اور تمام کے تمام جو حوالے ہیں وہ اصل حوالے اسکین کر کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں. اصل کتب ان کے سامنے یہ نہیں صرف کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ آیا ہے یا فلاں جگہ آیا ہے، بلکہ وہ اصل کتاب، اصل عبارت اب بھی آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، اور ڈسکرپشن میں اس کا ویب لنک بھی موجود ہوتا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ہمارا نہیں، وہ ان انٹرنیشنل لائبریریز کا ہے جو بیروت میں ہے، مصر میں ہے، سعودیہ میں ہے، یا اور جگہوں پر ہے جہاں سے وہ کتب لی گئی ہیں، اور آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سلسلہ شروع کیا ہے ہمارے وہ سامعین جو تھوڑا سا وقت گزارتے ہیں سوشل میڈیا پہ. ٹرو اسلام CA ہماری ویب سائٹ ہے، اور ہر جمعے کو ایک ویڈیو آتی ہے، اور عنقریب انشاءاللہ انگلش کے پروگرام بھی آپ اس پہ سن سکیں گے. اس کے اوپر بھی کام جاری ہے، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ 1-2 ہفتوں میں آپ انگلش کے پروگرام بھی اسی چینل trueislam.ca کے ذریعے سن سکیں گے. تو 1610 ہم مونٹریال کے لیے AM کی فریکوینسی ہو جائے گی، اور 1350 ہمارے GTA کے لیے، اور تاریخ ہوگی 5 ستمبر انشاءاللہ تعالی، اور 6 بجے شام سے 8 بجے شام تک ریڈیو احمدیہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے. اسٹوڈیوز کا نمبر یہی رہے گا، اور اسی کو ہم آگے لے کے بات کریں گے. تو جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا حسن صاحب آپ کے لیے، جو آیت تھی وہ سورہ شورى کی آیت تھی، اور آیت نمبر 14 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. یہ بہت بڑی بات ہے جو یہ آیت قرآن کریم کی موجود ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے دین میں سے وہی احکام جاری کیے ہیں جن کا اس نے نوح کو بھی تاکیدی حکم دیا تھا، اور جو ہم نے تیری طرف وہی کیا ہے، اور جس کا ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تاکیدی حکم دیا تھا. وہ یہی تھا کہ تم دین کو مضبوطی سے قائم کرو اور اس بارے میں کوئی اختلاف نہ کرو. تو بہت سیدھی صاف ستھری سی آیت ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ سارے انبیاء زندہ بھی ہو گئے، تو دین تو اللہ تعالیٰ کا اسلامی ہے، انہی کے لیے وہی دین ہے اور وہی احکامات ہیں. کوئی نئی چیز اس طرح سے نہیں ہے جیسے آپ کو بتایا یا سمجھایا جاتا ہے. سو پروگرام کے آخری 5 منٹ ہیں امتیاز صاحب، یہ آپ کے لیے. جی ضرور. کچھ کہنے سے پہلے ابھی ایک دوست کا، نہایت ہی پیارے دوست ہیں، ان کا ٹیکسٹ میسج آیا ہے جی، جس میں وہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو انہوں نے ٹیکسٹ میسج میں لکھا ہے کہ ان کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے سوائے اس کے کہ وہ مرزا صاحب کو نبی بنا دے. تو اس چیز پر قادر نہیں ہے. بہت بالکل صحیح. تو یہ سوچنے کی بات ہے. ان کو جو ہمارے دوست ہیں یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو کیا اس چیز پر قادر نہیں ہے؟ اس پہ ذرا غور کریے گا. یہ ختم نبوت کے اوپر بات ہو رہی تھی، تو ختم کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مہر. ٹھیک ہے. تو بہت سارے بزرگان اسلام ہیں جنہوں نے اس کے بارے میں کافی بات کی ہے. حضرت مجدد الف ثانی وہ اپنی مکتوبات میں تحریر کرتے ہیں کہ ختم الرسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کے متبعین پر کا آپ کی پیروی اور وراثت کے طور پر کمالات نبوت حاصل کرنا آپ کے خاتم الرسل ہونے کے منافی نہیں، لہٰذا اے مخاطب تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. تو بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے، اور یہ قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، کامل اتباع سے کسی کو اللہ تعالیٰ نبی کے درجے پر فائز کر دیتا ہے، تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم ہے اس پر کوئی ٹھیس نہیں پہنچتی.
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور اسی تسلسل میں انہی جو ابھی حضرت مجدد الف ثانی کا جو آپ کے سامنے اقتباس پڑھا، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اقتباس میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ شرف مجھے محض حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا ہے۔ اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نہ ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہ کرتا، تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں کبھی یہ شرف مکالمہ مخاطبہ نہ پاتا، کیونکہ اب جز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں، کیونکہ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں، شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا، اور بغیر شریعت نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو، پس اسی بنا پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ چلیے، بہت شکریہ امتیاز احمد سرا صاحب، بہت شکریہ حافظ علی مرتضیٰ صاحب، یاسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آج ہمارے ساتھ کنٹرولز پہ موجود تھے، آپ کی تواضع کے بھی بہت شکریہ، جو کافی آپ لے کر آئے اس کی بڑی ضرورت تھی ہمیں، بہت بہت شکریہ۔ سامعین، یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ انشاءاللہ اگلے اتوار کی شب 8 بجے آپ کی خدمت میں لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جاتے جاتے آپ سے اتنی ہی درخواست ہے کہ جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، ان باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ غصہ یا آپ کی یہ نفرت ذاتی طور پہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے دل میں ڈال دی گئی ہے، اور ایک وہ غلط عقائد ہیں جو آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ ہم آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ ان پہ غور کیجئے، ان کو پرکھیے، اور ان کے بارے میں اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا تو آپ سوالات کیجئے اور ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کیجئے۔ ان گزارشات کے ساتھ سفیر راجپوت کو ریڈیو احمدیہ سے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے اتوار کو 8 بجے شب آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدیہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، احمدیت 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 زندہ باد۔ آج چراغاں ہر گھر میں ہے، آج خوشی ہر دل میں ہے، نئی صدی میں ہم داخل ہیں، شکر خدا کا ہر دل میں ہے، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد۔ کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا، آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا آ چکا، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد۔ پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے، کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو، قدم بڑھاتے جائیں گے، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد۔
احمدیت